السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول طائر آشیاں از منم ملک کی یہ قسط نمبر 5 ہے۔ گیٹ سے داخل ہونے پر پہلا کمرہ آج غیر معمولی طور پر سجا ہوا تھا۔ وقت پڑنے پر یہ کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ ہلکے کریم رنگ کے پردوں سے چھن کر آتی دھوپ کمرے میں ایک ملائم سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ صوفوں پر نئے دھلے ہوئے کشیدہ کاری والے کشن رکھے تھے اور بیچ میں رکھی شیشے کی میز پر سفید کڑھائی والا کپڑا پھیلا ہوا تھا۔ میز پر ایک ترتیب سے لوازمات سجے تھے۔ چاندی کی ٹرے میں باریک کپوں والا چائے کا سیٹ رکھا تھا جس سے الائچی کی مہک اٹھ رہی تھی۔ 7 پلیٹوں میں سنہری سموسے، میوے والے بسکٹ، ہلکے خستہ شامی کباب اور چھوٹے چھوٹے سینڈوچ کے تار میں رکھے تھے۔ ایک شیشے کی پلیٹ میں برفی، گلاب جامن، درمیان میں پھلوں کی ٹوکری تھی جس میں سیب اور انگور تازگی سے دمک رہے تھے۔ باورچی خانے سے برتنوں کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں اور کبھی کبھار سرگوشیوں کی، جیسے 2 لوگ مبہم سا کچھ بول رہے ہوں۔ فضا میں الائچی اور نمکین اشیاء کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ خاتون نے میز کی طرف دیکھ کر متاثر کن انداز میں کہا تھا، جیسے ان کی وزاداری اور کمرے کی نفاست دیکھ کر پسندیدگی کی صنعت بخش چکی ہوں۔ رقیہ بی بی متانت سے مسکرا دی۔ تکلف کیسا؟ یہ تو معمولی چیزیں ہیں۔ مہمانوں کی تواضع ہمارے لیے باعث خوشی ہوتی ہے۔ آپ کچھ لیجئے۔ مہمان خواتین ان کے جواب سے اور ان تیاریوں سے خوش نظر آ رہی تھیں۔ سب کچھ اچھا اور توقع کے عین مطابق جا رہا تھا۔ چائے کپوں میں انڈیلی گئی، چمچوں کی ہلکی کھنک سنائی دی اور گفتگو کے بیچ بیچ میں مختلف اشیاء کی پلیٹیں آہستہ سے آگے سرکائی جاتی رہیں، جیسے ہر پیش کیا گیا لقمہ اس لمحے کی اہمیت کو اور نمایاں کر رہا ہو۔ کومل کو گھرداری کا شوق تھا، زیادہ تر چیزیں اس کے ہاتھ کی تیار کرتا تھیں۔ وہ امی کا پرتو تھی اور اس کے ہاتھ میں انہی کے جیسا ذائقہ اور نفاست تھی۔ مہمانوں نے برملا اس کا اعتراف کیا تھا، چیزیں بے حد لذیذ تھیں اور تمام کی تمام۔ وہ مطمئن نظر آ رہی تھی، چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ۔ اس نے ہلکے رنگ کی پھول دار لمبی قمیض پر سیاہ دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا۔ آنکھوں میں کاجل کی دھار آنکھوں کی چمک جواہرات کی مانند بڑھا رہی تھی۔ لڑکے کی والدہ نے بے حد پیار سے اسے اپنے قریب بٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بیٹی ہے آپ کی، اور سچ کہوں بہن، صورت سے بھلی سیرت۔ یہ آج کل نایاب ہے، لیکن آج بھی ایسی مائیں ہیں جو اپنی بچیوں کو سیدھے سبھاؤ سے گرہستی کے گر سکھاتی ہیں، اور یہی تربیت آپ کو خاندان جوڑ کر رکھنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میری بچیاں بہت سمجھدار اور دھیمے مزاج کی ہیں۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی پیاری بیٹیوں سے نوازا، جن کو میں دیکھوں تو اپنی قسمت پر رشک آئے۔ وہ خلوص دل سے کہہ رہی تھیں۔ کومل کو اپنی ماں کا ہمیشہ بیٹیوں کا فخریہ ذکر کرنا شکر گزاری میں مبتلا کرتا تھا۔ عزت، محبت، قدر و منزلت میں بے حد اضافہ۔ آنٹی، کتنی عمر ہے آپ کی بیٹی کی؟ اچانک غیر متوقع بات پر لمحے بھر کو خاموشی چھائی۔ 27 سال۔ ان کے تاثرات ہنوز نرم تھے۔ تو اب تک آپ نے کہیں بات نہیں چلائی تھی یا رشتہ ہوا نہیں؟ ان کے تجسس بھرے سوال پر پہلی بار کومل نے پہلو بدلا تھا۔ انداز میں بے چینی، بے آرامی، عمر کا ہنسا اسے غیر آرام دہ کرتا تھا۔ اس نے ماں کو دیکھا، وہ اسی طرح پرسکون بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ سب تو قسمت کی باتیں ہیں، انسان جہاں مرضی بات چلا لے، اس کی حکمت کے آگے سب ہیچ ہے۔ یقیناً ابھی ہمارے حق میں اچھا وقت اور اچھے لوگ نہیں آئے ہوں گے جو اس کے لیے بہترین ثابت ہوں۔ انہوں نے بات نہیں چھپائی تھی، کھرے انداز میں بولتی گئیں۔ دونوں خواتین نے مطمئن سا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اور ویسے بھی امی، ہو سکتا ہے اللہ نے اتنی پیاری لڑکی آپ کے گھر میں اترنا لکھی ہو، یہ تو ہمارے حق میں اچھا ہوا نا؟ بے شک، بے شک۔ خاتون کو جیسے بیٹی کی بات پسند آئی تھی۔ کومل نے ماں کی آنکھیں خوشی سے جھلمل کرتے دیکھیں۔ پرا منظر میں کہیں نہیں تھی، ان کا دل چاہا کاش وہ بھی یہ دیکھتی۔ کومل کو اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے میں جو سکون ملتا تھا، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں تھا۔ اس کا دل خوشی کے احساس سے بھر رہا تھا۔ یہ ہمارا بھائی ہے آنٹی، بہت پیارا اور سلجھا ہوا بچہ۔ ممکن ہے یہ ہمارا فطری پیار ہو، لیکن آپ بھی ملیں گی تو یہی رائے قائم کریں گی۔ لڑکی نے ماں کے اشارے پر سیل فون نکال کر ایک تصویر اسکرین پر پھیلائی اور رقیہ بی بی کی طرف پڑھا دی تھی، جسے انہوں نے مسکراتے ہوئے تھاما۔ پہلی نظر ڈالتی انہوں نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ تصویر دکھانے کا مطلب تھا کہ بات بن گئی ہے، کومل انہیں پسند آئی ہے۔ سب ان کی توقع سے زیادہ جلدی ہوا تھا۔ کومل کے چہرے پر شرمگی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ حیا کی لالی نے اس کے گال سرخ گلال میں رنگ دیے تھے۔
اللہ عمر دراز کرے، بہت پیارا بچہ ہے، وہ رسمی طور پر یہی کہہ پائیں۔ ماحول یکدم بے انتہا خوشگوار ہو گیا تھا، دلوں میں چھپے خدشے خوشگمانی میں ڈھل گئے تھے۔ بیڈ روم نما ڈرائنگ روم میں گہرے نایاب میسر آ جانے پر اطمینان چھلکاتے چہرے، مہذب گفتگو اور چائے کی خوشبو نے ایک مکمل منظر قائم کر رکھا تھا۔ لڑکی کی بہن سے باتیں کرتی کومل گاہے بگاہے ماں کو دیکھ لیتی تھی۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد انہوں نے چائے کی طلب کی تو کومل اور رقیہ بی بی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ چسپاں تھی، اس کے سر سے سیاہ دوپٹہ ڈھلک کر گردن میں سرک گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دوپٹہ پکڑتی سر پر رکھنے لگی تھی جب اس نے وہ آواز سنی، تجسس بھری، سوالیہ اور سنسنی خیز۔ یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ کون سے نمبر والی؟ آواز میں خوشگوار حیرت تھی، آواز میں غیر معمولی پن تھا۔ کومل کے ہاتھ ساکت رہ گئے، پریش منظر میں کہیں نہیں تھی اور پریش منظر پر چھا گئی تھی۔ دونوں خواتین کی نگاہیں جم کر اس تصویر پر ٹھہر گئی تھیں جو سنہری فریم میں کمپیوٹر ٹیبل کے اوپر لٹکائی گئی تھی۔ بڑا خوبصورت تھی اور ہنستے ہوئے انسان اور بھی خوبصورت نظر آیا کرتے ہیں، وہ بھی بے انتہا معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ تصویر منظر سے ہٹانا کسی کو یاد نہیں رہا تھا، وہ مہمان خواتین اس تصویر سے نظریں ہٹانا بھول گئی تھیں۔ کومل کی آنکھوں میں اندھیرا اترا، سر سے ڈھلکا سیاہ دوپٹہ جیسے گردن کا پھندا بن گیا تھا۔ رات پوری طرح سیاہ تھی، کیک کٹ چکا تھا، کھانا کھایا جا چکا تھا اور مشروب کا دور چل رہا تھا۔ بے ہنگم شور اب ہلکی پھلکی گفتگو اور دھیمی سرگوشیوں میں بدل رہا تھا۔ رات جوان تھی اور رونقیں ہنوز جوبن پر۔ وہ ایک تاریک گوشے میں کھڑی سیل فون چیک کر رہی تھی جب شہلا آنٹی چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی تھیں۔ یہ تمہارے لیے رانا۔ ان کے ہاتھ میں ریپر میں لپٹا کوئی باکس نما گفٹ تھا جو وہ اس کی سمت بڑھا رہی تھی۔ رانا کی آنکھوں میں الجھن در آئی۔ میرے لیے کیوں آنٹی؟ میرا برتھ ڈے نہیں ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جانتی ہوں بیٹے، تحفے کے لیے کسی موقع کی ضرورت نہیں ہوتی، پروفیسر صاحب تمہارے لیے لائے تھے۔ پلوشا کے لیے انہوں نے تحفہ لیا تو تمہارے لیے بھی، پیار سے دے رہی ہوں، رکھ لو۔ پلیز آنٹی، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، آنکھوں نے جیسے التجا کی۔ یہ لوگ اس کے مزاج کے خلاف کام کرنے پر اسے کیوں مجبور کر دیتے تھے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تحفہ تھما دیا۔ پلوشا کو اچھا لگے گا، انکار مت کرو، نرمی سے کہہ کر انہوں نے شفقت سے اس کا گال سہلایا اور واپس مڑ گئیں۔ ان کے رخ موڑتے ہی اس کی آنکھوں میں رنج و غصے کی کرچیاں پھیل گئیں، آنکھوں میں بے بسی کا دھواں بھر گیا تھا اور کوئی طوفان سا تھا جو اس کے اندر اٹھا۔ وہ لب کاٹتی ان کو کھڑی دیکھتی رہ گئی تھی، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے چند پل خاموش نگاہوں سے اس منظر کو تکا جہاں شہلا آنٹی گم ہو گئی تھیں، پھر اس نے وہ گفٹ پیک خود سے کچھ فاصلے پر لگی کیاریوں کی طرف پھینک دیا تھا۔ ہاں، ایسا کر کے بھی اس کے اندر کی کڑواہٹ کم نہیں ہو سکتی تھی، نہ اس کے چہرے کے خطوط نرمی میں ڈھلے تھے۔ وہ یہ گفٹ نہیں لے سکتی تھی، نہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ وہ تحفہ جیسے بوجھ تھا، ایک وزن تھا جو وہ سہار نہ سکتی۔ اس سے چھٹکارا پا کر وہ اپنے کندھوں پر دھرا نادیدہ وجود جھٹکتی دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اسکرین روشن ہوئی تھی کہ اسے کھٹکا محسوس ہوا، چونک کر اس نے گردن موڑی تھی۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر پروفیسر صاحب اس کا پھینکا گیا تحفہ جھک کر اٹھا رہے تھے۔ گلے رانا سن رہ گئی تھی۔ پوری شام وہ اس انسان سے بچنے کی کوشش کرتی رہی تھی، اس شخص سے سامنا نہ ہو اس لیے وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور اب سب سے کٹا، الگ تھلگ، نیم تاریک اور نسبتاً خاموش گوشہ۔ وہ تحفہ جھاڑتے ہوئے سیدھے ہوئے تھے اور چند قدم اٹھاتے اس کے قریب آئے تھے۔ وہ نظر پھیر کر کھڑی ہو گئی، زمین نے قدم جکڑ لیے تھے، قدم بڑھانا محال ہو گیا۔ محبت سے دیے تحفے پھینکتے نہیں ہیں گلے، دلوں کو ٹھیس پہنچے تو دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ آنکھوں پر باریک فریم کا چشمہ لگائے معمول سے زیادہ بردبار اور ہینڈسم لگ رہے تھے، خوشبوؤں کے طوفان اڑاتے ہوئے۔ گلے بہت کچھ ضبط کرتی ہوئی دوسری سمت دیکھتی رہی، اس کی ناراضی ہر محبت اور تحفے سے بڑھ کر تھی۔ کاش جو بات آپ کریں وہ خود بھی سمجھ پاتے۔ اس نے یہ بات دل میں سوچی تھی مگر لبوں سے ادا نہیں کی تھی۔ وہ تحریر جو اس کے چہرے پر ابھر رہی تھی اسے پڑھ کر پروفیسر دھیما سا مسکرا دیے تھے۔ کوئی انسان تحفہ نہ لینا چاہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ انہوں نے متناسب لہجے میں سوال اس پر چھوڑ دیا۔ رانا نے رخ نہیں موڑا۔ اس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی چوائس کا احترام کرنا چاہیے۔ جو آپ سے ناراض ہو وہ تحفہ لے کر بھی اسے دل سے قبول نہیں کرے گا۔ ناراض نہیں ہے وہ، ناراض ہو انسان تو اسے منا لیا جاتا ہے۔
منانا آسان ہوتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہے تھے، پھر ایک توقف سے بولے، وہ ناراض نہیں ہے، بس ہرٹ ہے۔ انہوں نے تصحیح کر دی تھی۔ گلرانہ کو گھٹن کا شدید احساس ہوا، سانس کھینچنا آسان نہ رہا تھا۔ آپ کی وائف کو خبر ہے میرے ریلیشن شپ کے بارے؟ نہیں۔ انہوں نے قطعیت سے اور اٹل لہجے میں اس کا جملہ حذف کر لیا تھا اور آدھا ادھورا جملہ مفہوم سمیت سمجھ لیا تھا۔ گلرانہ کو ایک عرصہ لگ گیا تھا یہ سوال پوچھنے میں اور اپنے اندر یہ استفسار کرنے کی ہمت مجتمع کرنے میں۔ سال راتیں وہ اس احساس سے تڑپی تھی کہ کیا وہ جن نظروں کا سامنا کرتی ہے، جو نگاہیں اس کے وجود میں بے وسط ہوتی محسوس ہوتی ہیں، کیا وہ اس کے اندر سے آشنا ہے، وہ اس کی گہرائی جانتی ہیں؟ آج جانے کیسے اس نے ہمت کر ڈالی تھی، اپنے جسم میں گڑی چند زہریلی سوئیاں خود نکال لی تھیں۔ ڈرائیور سے کہیں مجھے ڈراپ کر دے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے پلوشا سے وعدہ کیا تھا، وہ ایک اور وعدہ خلافی کر رہی تھی۔ وہ ایک بار اور اسے ہرٹ کرنے جا رہی تھی۔ یہ ہرٹ کرنا اسے منظور تھا، مگر وہ ایک لمحہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، آؤ۔ ڈرائیور پلیز۔ اس کا لہجہ بھیگ رہا تھا، وہ ضبط کر رہی تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اس لیے مختصر ترین الفاظ کا چناؤ کیا تھا۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتے رہے، پھر جیسے رحم کھا کر اسے ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرنے سے بچا لیا تھا۔ الٹے قدم مڑ گئے تھے، تحفہ اسے تھمانا نہیں بھولے تھے۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی سر جھکائے پورچ کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ اس کی ذات کے گرد ایک گہرا خاموش سا گھیرا ہوتا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی تھی تو خاموشی بھی اس کے ہمراہ چلی جاتی تھی۔ خاموشی پھن پھیلائے سیاہ مشکی سانپ کی مانند بل کھائی پڑی تھی، جیسے پتا بھی ہلے تو ڈس لے گی۔ شاطر شام کی چال کامیاب ٹھہری تھی۔ وہ رات کو مخمصے میں ڈال کر ڈوب چلی۔ اس نے گھر میں قدم دھرے تو خاموشی آہٹ پا کر سہم گئی اور سیاہ مشکی سانپ پھن لہرانے لگا۔ وہ یہ پھن قدموں تلے روندتی برآمدے تک آ گئی تھی۔ امی، زویا، کہاں ہیں سب؟ اس کے ہاتھ میں چند شاپ پر دبے تھے، کچھ نمکین بیکری پروڈکٹ، لیئرز کا کیک، چمکیلے کاغذ والا گفٹ، موسمی پھلوں کا شاپر۔ اس نے وہ سب برآمدے میں دھری کرسی پر رکھ دیا تھا۔ اس کی آواز سن کر زویا چھت سے اتر آئی۔ تب تک وہ کمروں کی روشنیاں جلا چکی تھی۔ کومل اسی لباس میں منہ پر سیاہ کپڑا ڈالے پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ یقیناً جاگ رہی تھی اور بوجھل سانس سے لے رہی تھی۔ یہ کیفیت ہر رشتہ پریڈ کے بعد طاری ہو جاتی تھی۔ پرا نے سانس خوب اندر کھینچ کر گویا خود میں انرجی بھری۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈارلنگ، ہیپی برتھ ڈے مائی سویٹ ہارٹ، ہیپی برتھ ڈے مائی پرنسس، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اے دنیا کی حسین خاتون۔ وہ وش سریلی آواز میں گاتی ہوئی اس کے پلنگ کے گرد گھوم رہی تھی۔ زویا نے زور سے تالی بجاتے ہوئے اس کے ہمراہ گانا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹی ہوم ورک چھوڑ کر بھاگی، کمرے میں مانو جشن کا سما ہو گیا تھا۔ او نک چڑی حسینہ، پریشی نے چہرے سے دوپٹہ کھینچا۔ کومل کسمسائی تھی، ہاتھ چہرے پر رکھا۔ پرا پلیز لائٹ آف کر دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تینوں کو منہ بن گیا۔ دیوریاں چڑھائے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اٹھ جاؤ بھائی، ہماری خوشی خراب نہ کرو۔ پریشی نے اس کے دونوں ہاتھ کھینچ کر اسے زبردستی اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کومل کے چہرے پر بیزاری تھی، مگر پریشی کو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ سالگرہ بہت مبارک ہو میری پیاری بہن، جگ جگ جیو، ہمارا وجود تمہارے دم سے ہے، اماں سے زیادہ نوالے بنا کر تم نے ہمیں کھلائے ہیں۔ اس نے پیشانی چومتی ہوئے نیچے بیٹھ کر کومل کو بھینچ لیا تھا۔ اس نے پذیرائی کے انداز پہ کومل کو ہنسنا پڑا۔ ہاں شاباش اماں، بنا ڈالو مجھے۔ اس نے پرا کو سر پر ایک چپت رسید کی۔ پرا نے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ ہاں تو بڑی بہن کی عزت ماں برابر ہی ہوتی ہے، اس نے بڑے مان سے کہا اور اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی اٹھی۔ جلدی سے یہ اداس چہرہ دھو ڈالو، میں ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں، ہری آپ۔ اس نے آج کے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، اس کے اپنے طریقہ کار تھے۔ وہ لمحے یادگار بنانا جانتی تھی، گزرے لمحے کو ریدنا نہیں۔ امی محلے کے کسی گھر سے وصولی کر کے آئیں تو میز پر کئی چیزیں سجی تھیں۔ شام کے بچے کباب اور سموسے، کولڈ ڈرنکس، موم بتیوں سے روشن کیک، دہی بڑے شوارمے اور بن ڈبے میں میڈیم سائز پزا۔ یہ تمام لوازمات ایک چھوٹی موٹی پارٹی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ پریشے کی اس قدر محبت بھری کاوش دیکھ کر کومل کا موڈ بحال ہوتا چلا گیا۔ کیک کاٹنے سے قبل فائق اور خالہ بھی آ گئے تھے۔ امی جانتی تھیں یہ پریشے کی بدولت ہے، وہ دیکھ دیکھ کر نہال ہوتی رہیں۔ کومل نے شرماتے شرماتے پھونک مار کر کینڈلز بجھائیں تو تالیوں کی گونج نے اسے کھلکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کینڈلز بجھانے میں زویا اور چھوٹی پیش تھیں۔
کبھی کبھی لگتا ہے یہ چھوٹے سے لمحے انسان کو خوشی نہیں دے سکتے، لیکن جب یہی لمحے مجسم حقیقت بن کر سامنے آئیں تو انسان کو بچوں جیسی خوشی سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہی زندگی کا حسن پنہا ہے۔ کومل اس محفل کی جان تھی، اس شام کی اہم اور مرکزی کردار۔ اس کی ذمہ داری پریشا نے سنبھال لی تھی۔ فائق کی موجودگی کے باوجود وہ ساری توجہ کومل کو دے رہی تھی۔ اس نے سب کو کیک اور چائے سرو کی اور باقی اشیاء۔ پورا گھر دیر تک ہلکی پھلکی گفتگو اور وقتاً فوقتاً کہکہوں سے گونجتا رہا تھا۔ فائق بھائی کتنے اچھے ہیں آپ ہی، جتنا سیریس ماحول ہو اپنی باتوں سے ہنسا دیتے ہیں۔ کومل آپ بھی بہت اداس تھیں۔ وہ کچن میں کانچ کی گلاس نکال کر انہیں دھو رہی تھی جب برتن سمیٹتی زویا کچن میں آئی۔ برآمدے میں بڑی کرسیوں پر بیٹھے افراد صاف نظر آ رہے تھے، ہنستے کھلکھلاتے کھاتے بولتے۔ وقتی کیفیت ہوتی ہے زوئی، کومل کا دل بہلانا بہت آسان ہے۔ دونوں کی عمروں میں فرق تھا، پھر بھی پریشا کومل کو اکثر نام سے پکارتی تھی۔ بہرحال آپ لکی ہیں۔ اس کے چونک کر دیکھنے تک زویا دم دبا کر بھاگ لی تھی۔ پریشا اسے گھور کر خود ہی ہنس پڑی۔ باہر تحفہ دینے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ امی نے اسے ایک نفیس کڑھائی اور خوبصورت شیشوں والی شال تحفے میں دی تھی۔ خالہ نے 5,000 کا نوٹ دیا کہ وہ اپنی پسند کی کوئی چیز خرید لے۔ فائق کی طرح سے آئس کریم کی دعوت تھی۔ پریشا نے 2 شاپر اس کی طرف پڑھائے تھے۔ ایک نشاد کا ہلکے رنگوں کا پیارا سا جوڑا تھا، دوسرے باکس میں جیولری اور کومل کی پسند کی چیزیں تھیں۔ ایک خوشبودار پھولوں کا بکے، وہ دیکھ کر مسحور ہو گئی تھی۔ پرا وہ گفٹس رکھنے اندر آئی تو کومل بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ آنکھیں نمی سے چمک رہی تھیں، شاید جذباتی ہو رہی تھی۔ دل کا بوجھ آنکھوں سے آزاد ہو رہا تھا۔ تم وہ ساری چیزیں لے کر آئی ہو جو فائق نے تمہیں دی تھیں۔ تم نے میری آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی ہوگی، اور تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ کیسے کر لیتی ہو؟ کومل کا دل موم جیسا تھا اور موم بار بار پگھلتی ہے۔ وہ بے حد متاثر ہو رہی تھی۔ تمہاری سالگرہ کا تحفہ تو کچھ بہت خاص ہونا چاہیے تھا نا، تم جو خاص ہو۔ تم نے یہ سب کہاں ڈھونڈا پرا؟ ہو بہو ایسی چیزیں اور میری پسند کے عین مطابق۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی تھی، بار بار ہاتھ دباتی ہوئی، محبت سے لبریز احساس۔ کتنی مصروف رہتی تھی وہ، پھر بھی خیال رکھتی تھی۔ یہ اتنا مشکل تھوڑی ہے، تم اس کے تحفے سے متاثر ہو گئی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں فائق ذوالفقار نہ سہی لیکن پریشا مراد ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں تمہاری فرمائشیں پوری کروں گی، تمہارے لیے ہیرے جواہرات بھی خرید کر لاؤں گی اور ہر رنگ کے پھول بھی۔ اس نے کومل کو گلے لگا لیا تھا۔ لوگ کہتے تھے پریشا کو دل رکھنے نہیں آتے۔ کوئی کومل سے پوچھتا کہ پریشا جیسی بہن کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اس جیسا دلدار ہونا کتنا انمول ہے۔ تم بگاڑ کر چھوڑنا مجھے۔ کومل ہنس رہی تھی۔ کومل ایک ایک چیز چھو کر دیکھ رہی تھی، پھر خود سے لگا کر آئینے میں دیکھتی اور پریشا کے سامنے بچوں کی طرح گھوم گھوم جاتی۔ ہر کومل کی زندگی میں ایک پریشا کا ہونا ضروری ہے، وقتی طور سے ہی ہر نا امیدی کو سہارا دیتی، لازم و ملزوم۔ پتنگ باز سجنا سے، پتنگ باز بلما سے، آنکھوں آنکھوں میں الجھی ڈور، لگا پیچا تو مچ گیا شور، کہ دل ہوا۔ سپہر کی نرم و نارنجی ارغوانی دھوپ چھتوں پر یوں بچھی ہوئی تھی جیسے شہر نے خود کو سنہری رنگوں کے حوالے کر دیا ہو۔ بیگم کوٹ کی تنگ گلیاں آج غیر معمولی طور پر روشن لگ رہی تھیں۔ دیواروں سے جھانکتے بچے، بالکنیوں میں کھڑی عورتیں، چائے خانوں کے باہر بیٹھے بوڑھے بزرگ اور چھتوں پر جمع نوجوان، جن ہاتھوں میں ڈور نہیں بھی تھی تو چہروں پر انتظار کی چمک سب تھی۔ دور کہیں سے ڈھول کی تھاپ اور کہکہوں کی آوازیں ہوا میں گھل رہی تھیں۔ کہ دل ہوا بو کاٹا، فریحہ پرویز کی سریلی آواز ارد گرد اونچے سر بکھیر رہی تھی۔ عباد نے چلا کر گائیکی میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ پرجوش سی ماریاں اچھل اچھل کر اس کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ بسنت کے دن تھے، لاہور پر بسنت کے تمام رنگ چھائے ہوئے تھے۔ خوشی اور ہنسی ہم رنگ ہو گئی تھی، یکجاں اور سنہری سنہری، بسنت کے تہوار جیسی۔ چھت پر رکھی میز پر بسنت کے لوازمات سجے تھے، رنگ برنگی پتنگیں ایک دوسرے سے ٹیک لگائے کھڑی تھیں، مانجھا لگی چرخی دھوپ میں چمک رہی تھی، اور ساتھ ہی اخبار پر رکھے گرم پکوڑوں اور جلیبی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ عباد پتنگ اڑانے کے ساتھ ساتھ گانے اور کھانے سے پورا پورا انصاف کر رہا تھا۔ وہ کاٹا! اچانک فضا میں ایک فلک شگاف نعرہ بلند ہوا اور ساتھ ہی تالیاں بج اٹھیں۔ چھتوں سے نیچے جیسے زلزلہ سا آیا کہ کٹی پتنگ کے پیچھے ننگے دھڑنگے بچوں کی ایک فوج تھی جو گلیوں میں بھاگتی آنکھیں آسمان پر رکھے پتنگ کے تعاقب میں دھرتی ہلا رہی تھی۔
نیلے آسمان پر پیلی، گلابی، سبز پتنگیں ایک دوسرے کے گرد ایسے گھوم رہی تھیں جیسے رقص کا مقابلہ عروج پر ہو اور رنگوں کے مابین جنگ چھڑ گئی ہو۔ دور افق پر پھیلا ہوا شہر اور شہر کی تمام رنگین سجاوٹیں، تمام نگاہیں افقی کناروں پر محو طواف تھیں۔ ماریا پہلی بار یہ رونقیں دیکھ رہی تھی، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ پچھلی رات سے یہ دونوں نہ تھک رہے تھے، نہ اس کھیل سے پک رہے تھے اور نہ چھت سے اترنے کا نام لے رہے تھے۔ عباد یہاں سے کھینچو پتنگ، تھوڑا اور اوپر لے جاؤ۔ رے کٹوا بیٹھو گے پاگل آدمی۔ ماریا نے ماتھا پیٹ ڈالا اور تیش میں دانت پیسے۔ اس کا خون جل کر خاک ہو جاتا تھا کہ عباد اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ پاگل آدمی نے یہ لقب دانا انسان سے سن کر تیکھی جتونوں سے اس کو گھورا۔ تم بچپن سے پتنگیں بنا رہی ہو؟ نہیں تو پیدائش کے بعد سے اڑا رہی ہو؟ نہیں بھائی، کیوں؟ تو میری استاد مت بنو اور خاموش رہو ورنہ اپنی پتنگ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ اس کی دھمکی پر ماریا کا منہ بن گیا۔ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ کھیل میں سمجھداری بھی کسی چڑیا کا نام ہے جو صرف پتنگ اڑانے سے نہیں آ جاتی۔ اس نے کلس کر طنز کیا تھا، نہ جانے اس آدمی نے اسے سمجھ کیا رکھا تھا۔ لیکن مہارت ضرور آ جاتی ہے، تو مناڑی کیا جانو؟ اب کچھ کہا تو پتنگ سے باندھ کر تمہیں بھی اڑا دوں گا، پھر خود طے کر لینا تمہیں کس سمت اڑنا ہے۔ وہ ڈور ہلاتے ہلاتے تاک تاک کر جملے مار رہا تھا۔ ماریا سلگ کر رہ گئی۔ لنگور کے ہاتھ میں انگور۔ لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا تھا کہ وہ اتنے واشکاف الفاظ میں دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی، لیکن لنگور کے کان لمبے تھے۔ بہت جلد ہور بھی ہوگی۔ اس نے نہ صرف سن لیا بلکہ بے شرمی سے کہکا لگایا، مزید تپا دینے والا کہکا۔ ماریا نے کمال مہارت سے نظر انداز کیا اور چھت سے اچک کر دیکھا۔ پورا علاقہ اپنی پرانی چھتوں، اینٹوں اور میناروں سمیت ایک جیتے جاگتے کینوس کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ہوا میں اڑتی پتنگیں اور ڈور کی سرسراہٹ اس لمحے کو کسی تہوار سے بڑھ کر ایک روایت بنا رہی تھی۔ اے ذرا پتنگ سنبھالو گی، میں نیچے سے ہو کر آتا ہوں۔ عباد کے پکارنے کی دیر تھی، وہ جھٹ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کو لپکی۔ اسی لمحے کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ ناک مت کٹوا دینا میری، تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ پتنگ کٹنے سے تمہاری ناک کٹ جاتی ہے کیا؟ بڑی کاغذی ناک ہے بھائی۔ اس نے سراسر مذاق اڑایا۔ میری ناک پر نہیں، کاغذ کی پتنگ پر دھیان دو، کچھ معاملات میں میری ناک واقعی نازک ہے۔ پھر تو تھوڑی بہت کٹ ہی جائے، آمین۔ ڈور ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے دل میں کہا اور بظاہر مسکرا کر دیکھا۔ عباد نے نیچے جاتے وقت ہدایت کی، ذرا ڈھیل دینا، یہ والی بہت اونچا جائے گی، ہوا کا بہاؤ اچھا ہے۔ اور واقعی اگلے ہی لمحے اس کی پتنگ باقی سب سے اوپر جا پہنچی تھی اور جیسے اس کی خوشی آسمان پر پہنچ گئی تھی۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، آواز نیچے تک جا رہی تھی۔ پھپھو سے کسی بات پر نہیں ٹوکتی تھی۔ پھپھو کے علاوہ بھی گھر میں کوئی بھی، اس کا بچپن گزر چکا تھا مگر اس کے اندر کا بچہ بار بار باہر آ جاتا، تب بھی اس کے ساتھ وہ ہنستی چلی جاتی۔ ماریا کی شرارتیں انہیں محظوظ کرتیں، اس کی کھلکھلاہٹیں پھپھو کو زندگی کی علامت لگا کرتی تھیں۔ ماریا نے بچپن میں دیکھا ہی کیا ہے، وہ عام بچوں جیسی نہیں ہے۔ انسان کو اچانک خوشی اور سکون بھرا ماحول ملے تو اس کا بچپن چھلکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا بھی بچہ جاگ جاتا ہے جو حالات نے تھپک تھپک کر سلا دیا تھا۔ اور بات درست تھی، کبھی وہ شوخ و چنچل بن جاتی تھی، کبھی بالکل خاموش، سنجیدہ اور گہری آزردہ۔ وہ ہر وقت ایک جیسی نہیں رہا کرتی تھی، لیکن طمانینت اور تحفظ کا جو احساس تھا وہ اس کی شخصیت میں نکھار کی مانند نظر آتا تھا، اور یہ اس گھر کے ہر شخص کو اپنی کامیابی اور کامرانی نظر آتی تھی۔ اس کی چیخ و پکار کو اچانک دھکا لگا، آواز بند ہو گئی، جیسے وہ چھت پر موجود نہ ہو، الٹ کر پیچھے گر گئی ہو۔ عباد اوپر پہنچا تو توقع کے عین مطابق عباد کی ناک یعنی پتنگ کٹ گئی تھی۔ ماریا کو گویا سانپ سونگھ چکا تھا۔ بس اتنی سی تھی استادی، بیٹھ گیا جوش۔ وہ خون خوار نظروں سے گھورتا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ماریا نے اس کے دکھ کے احترام میں خاموشی اختیار کی مگر چپکے دانت نکالتی نظر آئی۔ اے سنو ماریا! اسے بت پناہ دے کر عباد کو فکر ہوئی کہ کہیں اس نے دل پر تو نہیں لے لیا۔ ماریا کو بس نرم لہجہ سننے کی دیر تھی۔ لاؤ ایک پتنگ اور۔ دیوار کے منڈیر پر بیٹھی وہ جھٹ اتر آئی۔ عباد نے بھویں اچکائیں۔ خبردار، یعنی سوچنا بھی مت۔ ماریا بجھ گئی۔ عباد مشکل سے اپنا بحال ہوا مزاج خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو منہ بگاڑ کر بیٹھتا دیکھ کر وہ جلیبی کھانے لگا۔ ماریا کو بھی دعوت دے ڈالی۔ پکوڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ماریا بھی سامنے پڑی کرسی پر اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ ایک بات بتاؤ، میرا بھائی کیسا لگا تم کو؟ منہ کی طرف جاتا اس کا ہاتھ تھما۔ تم سے 1000 گنا بہتر۔ وہ جل کر بولی تھی۔ عباد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ غلط بات، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میرے بہت احسانات ہیں تم پر، کبھی یاد کرو گی مجھے؟
کوئی نہیں، میرا اپنا آدمی اتنا شاندار ہے کہ ایک ہیرے جیسے انسان کو پا کر تم۔ روانی میں پٹر پٹر بولتی ماریا نے زبان دانتوں تلے داب لی۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ کمان تیر سے نکل گیا۔ عباد حادثاتی طور پر چپ تھا۔ ماریا نے ذرا سا آگے ہو کر اس کے تاثرات جانچنے چاہے۔ آیا اس نے کچھ سنا یا اور بس؟ جناتی کہہ کہے ضبط کرتا عباد ہنس ہنس کر زمین پر گر گیا اور فرش پر پڑے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ کہاں کی پتنگ، کدھر کی ڈور اور کون سے پکوان، سب اس نے چھوڑ دیا تھا اور پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ ماریا منہ پر ہاتھ رکھے شرمسار سی کھڑی ہو گئی تھی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ جان کر میرے منہ میں ایسے الفاظ ٹھونستے ہو نا تاکہ میں کچھ ایسا بولوں اور تم میرا مذاق اڑا سکو۔ وہ روحانسی ہو کر بول رہی تھی۔ ہنستے ہنستے بات کو کھانسی آ گئی۔ وہ پسلیوں کو پکڑے جیسے ہنسنے کی زیادتی سے دکھ رہی ہوں، سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ماں صدقے، کیسے طاری کر لیتی ہو یہ معصومیت چہرے پر؟ دل کا حال زبان پر آ جائے تو ملبہ مجھ پر، سچائی غلبہ پا جائے تو قصوروار میں۔ وہ تفتیشی انداز میں اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ ماریا تجاہل عارفانہ برتنے لگی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اگر کچھ الٹا سیدھا بول ہی دیا ہے تو بولا تو سچ ہے۔ اس نے جی کھڑا کر کے ڈٹھائی اختیار کی۔ لیکن وہ تمہارا مشرقی لڑکی والا خاکہ، وہ شرم و حیا بھرا سراپا۔ تمیز کرو عباد، یہاں تو کوئی نہیں سن رہا اور تم تو میرے رازدار ہو نا۔ اس نے جھیم مٹانے کی غرض سے فوراً اس کی طرف دوستانہ ہاتھ بڑھا دیا۔ عباد کو اس کا پینترا بدلنا ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ شاباش، اب لگ رہی ہو میری شاگرد۔ وہ اپنی اڑی اڑی داڑھی کھجاتی ہوئے ستائشی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس شاندار آدمی پر کچھ ہی وقت میں تمہارا حق قائم ہونے والا ہے۔ سن کر اچھا لگا کہ ہیرا ہے صاحب، ہم تو ٹھہرے گلی کا پتھر۔ بھکو مت۔ اب وہ کھلے چہرے کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ویسے بھائی غصے کے تھوڑے تیز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا مزاج دھیما ہے تو تم اسے سنبھال لو گی، کچھ بگڑنے سے پہلے ہی سنوار دو گی۔ ہیں؟ عباد اور میری تعریف؟ اس کی آنکھیں مصنوعی حیرت سے بڑی ہوئیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ روشنی کی ماں نے چمکی۔ ہاں نا، ساری زندگی سر کھانے کے لیے تم میسر رہو گی، تمہیں تنگ کر کے جو سکون ملتا ہے وہ اس بسنت میں بھی کہاں۔ بیوی کو آنے دو، تم ماریا پھپھو سب کو بھول کر اس کے پیچھے پیچھے پھرو گے۔ اس نے جو نقشہ کھینچا دونوں ہی اس پر زور سے ہنس پڑے تھے۔ سورج منڈیروں سے پھسلتا ہوا اب رات کے دامن میں گرنے جا رہا تھا۔ ابھی تو اپنے بارے میں سوچو، لڑکیاں تو بہت ساری خواب سجا لیتی ہیں۔ اس کا اشارہ کس جانب تھا ماریا سمجھ گئی تھی۔ سنجیدہ ہوتی ہوئے ذرا ذرا مسکراتی رہی۔ میرے دل میں کچھ خدشات تھے، کچھ تحفظات، لیکن اسد سے مل کر وہ تمام دور ہو گئے ہیں۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، پہلی ہی بار میں دل میں گھر کرنے والا، دل میں اتر جانے والا۔ اس کی شخصیت اور تربیت پھپھو کی بہترین پرورش کا آئینہ دار ہے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تمہیں خوشیاں دے۔ زندگی میں بہت موقع ایسے بھی آتے ہیں جب اپنے کیے فیصلے غلط لگتے ہیں، توقعات جھوٹی پڑ جاتی ہیں، انسان برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک دور ہوتا ہے، پوری زندگی نہیں، اور وہی شاید آپ کے اصل امتحان کا بھی۔ یہ تو ہر شادی شدہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے عباد، اور ہر لڑکی کو یہ گر آتا ہے۔ وہ رسانیت سے بولی۔ مجھے وہ بہت پسند آیا عباد، شاید محبت کی پہلی نگاہ جتنے پسند، لیکن میں زیادہ توقع نہیں رکھوں گی۔ میں خود جگہ بناؤں گی ان کے دل میں، اپنی وفا سے، اپنے خلوص سے۔ وہ مدھم آواز میں کہتی زمین کو دیکھ رہی تھی، پلکیں ہلکی ہلکی لرزنے لگی تھیں۔ شفق کی لالی اڑ اڑ کر آرز پر پھیلنے لگی۔ ڈوبی شام میں عباد کو وہ بسنت کا انوکھا رنگ معلوم ہوئی۔ بہت اچھی تربیت ہوئی ہے ہماری لڑکی کی۔ وہ ہلکا سا چھیڑ رہا تھا، حقیقتاً متاثر ہو رہا تھا۔ میری تربیت نہیں ہوئی عباد، مجھے کون کچھ سکھاتا؟ تانے، دھتکار، غصہ، کٹیلے جملے۔ جب ماں کا ساتھ نہ ہو تو معاشرہ صفاق استاد ہوتا ہے، اور وقت ظالم سوال پوچھتا ہے۔ جو اس سے گزر کر جھلس جائے اسے کوئی اور بھٹی نہیں جلا سکتی۔ شاید وہ درست کہہ رہی تھی، شاید غلط، لیکن وہ دل سے کہہ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے سنتا چلا گیا۔ جو میری ماں تھی نا عباد، اس کے لہجے میں حرارت اترنے لگی۔ مجھے ان سے کبھی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی، بہت بار کمی محسوس ہوئی ماں جیسے ایک رشتے کی، کہ وہ ہوتی تو زندگی مختلف ہوتی، وہ ہوتی تو بہت ساری چیزوں سے نکال لیتی، وہ ہوتی تو زمانے کے اور سگے رشتوں کے زہر سے دور رکھتی۔ لیکن کبھی میں نے یہ نہیں چاہا کہ میری ماں پلٹ آئے۔ یوں ہی بس خیال آتا ہے، لیکن جب لمس یاد نہیں ہے تو چاہ بھی کیسے پیدا ہو، سمجھ رہے ہو؟ اس نے سر اٹھا کر عباد کی سمت دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ عباد سے وہ پہلی بار اتنے سکون سے اپنی ماں کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اپنی ماں سے کوئی لگاوٹ نہیں تھی، وہ صرف ایک ماں کے رشتے کی کمی محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں مجھے ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں ہے، لیکن ایک بات میں نے پلو سے باندھ لی جو میری ماں سے منسلک ہے۔
لوگ انہیں خامی بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن میرے لیے خوبی ہے۔ اس کی بات پر عباد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اور وہ کیا؟ میری ماں کا قول خاندان میں مشہور ہے کہ جو مارتا ہے وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو پرواہ نہیں کرتا یعنی وہ آپ سے پیار نہیں کرتا۔ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، جیسے انہوں نے میرے لیے ایک مثال قائم کر دی ہو۔ مجھے لگتا ہے میں سب برداشت کروں گی مگر مار نہیں۔ صرف یہ ایک چیز ہے جو آخری حد ہوگی اور ناقابل قبول۔ صرف اسی صورت میں میرے لیے اس رشتے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی۔ وہ کسی قدر افسردگی اور دکھی لہجے میں کہہ رہی تھی، جیسے سوچ کر ہی اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ یہ تصور ہی سہانے روح تھا کہ اسے کبھی ایسے حال سے گزرنا پڑے اور انتہائی قدم اٹھانا پڑے۔ ماں میری تربیت تو نہیں کر سکی، لیکن یہ بات جیسے مجھے دودھ کے ساتھ پلا گئی۔ آخر جڑیں تو وہی ہیں نا۔ وہ دھیرے سے ہنستی، آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ آس پاس کے چھتوں سے اٹھتا شور ثانوی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ اسد کبھی ایسا نہیں کرے گا، وہ تم پر ایسا وقت کبھی نہیں آنے دے گا، میرا یقین کرو ماریا۔ عباد بے حد مضبوط لہجے میں بولا تھا، پر یقین انداز، ٹھوس سی گواہی، جیسے شک کی 1% گنجائش نہ ہو۔ ماریا ہولے سے مسکرائی۔ پھپھو، اور تم بھی تو میرے پاس ہو، اللہ نے سارے رشتے مجھے دے دیے، میری زندگی مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہاتھ جھاڑتی منڈیر سے دور ہٹ گئی تھی۔ شکن زدہ اجالا وقت سمیٹ کر مغرب کی سمت روانہ ہو رہا تھا۔ ماریا کو نماز پڑھنی تھی اور کھانا بنانا تھا۔ عباد کو اپنے اسائنمنٹس یاد آنے لگیں۔ بسنت ختم ہونے کے قریب تھی اور کام شروع ہونے کے۔ ختم ہوتی بسنت اور جاتے موسم ان سب کو پہلے دھچکے سے دوچار کرنے کے قریب تر کرتے جا رہے تھے۔ گیٹ چوپٹ کھلا تھا، پوری عمارت سنسان پڑی تھی۔ درختوں پر چہکتے محض چند پرندوں کی آوازیں یا اکا دکا گاڑیوں کا شور۔ پرنسپل آفس میں چھت سے چپکا پنکھا گر گر کی آواز سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ انسانوں تک ہوا پہنچ سکے۔ اس کے باوجود اکرما کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں، جیسے وہ شرمندہ سے ارک ارک ہو، جیسے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ ہو، بارہا پہلو بدلتا ہوا، بار بار ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتا ہوا۔ ناشو ماں کرسی پر مضطرب بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ پرنسپل دانیال بے بسی سے انہیں دیکھے گئے۔ بلاؤ اس استانی کو، میں بھی تو دیکھوں کیسی سنگ دل عورت ہے جس کو ایک بچے پر رحم نہیں آیا، اور اسے اتنے زور سے، پوری 5 انگلیوں کا نشان۔ ایک ہچکی لی، سسکی لی، دوپٹے کا گولا بنا کر منہ پر رکھ کر بیٹھ گئیں۔ دانیال صاحب پریشان ہو رہے تھے۔ دیکھیں اماں، کس کو دیکھوں؟ سامنے کیوں نہیں لا رہے آخر اس کو؟ اس سرخ نشان کے آگے کچھ نہیں دیکھا جا رہا۔ وہ پھر کرب سے آنکھیں میچ رہی تھیں۔ دانیال صاحب بے بس ہوئے۔ میرا معصوم بچہ جسے آج تک میں نے پھول نہیں مارا، کسی کی کیا جرت کہ اس کا منہ لال کر دے؟ اپنے گھر والے کی بھڑاس کیا وہ میرے بچے پر نکالے گی؟ ارے! دانیال سر سٹپٹا کر رہ گئے۔ ذرا فاصلے پر کاپیوں پہ جھکے اسلامیات کے سر گہری مسکراہٹ چھپانے کو مزید جھک گئے۔ اکرما سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اماں، بچے غلطی کرتے ہیں تو استاد۔ بڑی بات نہیں ہے؟ انہوں نے تڑپ کر سر اٹھایا، یعنی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ان کی آنکھیں شدید صدمے سے پھٹنے کو تیار تھیں۔ یعنی یہ سب آپ کی شے کا نتیجہ ہے؟ آپ اسکول کے بڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ کم از کم آپ تو ہمدرد بنے۔ اور جہاں تک غلطی کا سوال ہے تو میرا بچہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے سالوں سے آپ اسے پہچان نہیں پائے؟ وہ ایک دم شاکی ہو گئیں اور فوراً اکرما کو کندھے سے تھام کر کچھ آگے کیا کہ وہ اب تک نہیں پہچان پائے تو اب پرکھ لیں۔ ناشو ماں کا ہیرا، ان کا گوہر یک دانہ۔ وہ سوچ بھی کیسے پا رہے تھے کہ یہ کوئی غلطی کرے گا؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ اکرما، آپ کو سبق نہیں آتا تھا؟ مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ آج وہ بیٹھی تھی نا، اس عدالت میں تو سارے جواب ان پر فرض تھے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ایسے ایسے 2 چٹکیاں بجائیں۔ سبق طوطے کی طرح فر فر سناتا ہے، گھر آتی سانس نہیں لیتا کہ ہوم ورک کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے کبھی کہنا نہیں پڑتا کہ قاعدہ کھول کر بیٹھو، تب تک بیٹھا رہتا ہے جب تک زبر زیر نہ رٹ لے۔ اتنا ذمہ دار ہے۔ میں گواہی دے سکتی ہوں کہ آپ کے اسکول میں ایک بھی بچہ ایسا نہ ہو۔ اسکول میں کیا، اس پورے علاقے میں۔ وہ پورے خشوع خضوع کے ساتھ اس کی خوبیاں گنوا رہی تھیں۔ ان کے اس قدر وثوق اور یقین بھرے لہجے نے سر دانیال کو زیر لب مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک ماں کی محبت یہی ہو سکتی تھی، وہ اندھے اعتماد سے یہی سب بول سکتی تھیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے بھی بچپن میں بڑی ماریں کھائی ہیں۔ استاد کی مار تو طالب علم کو راہ راست پر رکھتی ہے۔ استاد کا خوف نظم و ضبط کا پابند کرتا ہے، غلطیاں سدھارنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ نے اتنے نازک دل کا مظاہرہ کیا تو یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھو استاد جی، میں آپ جتنے پڑھے لکھے بڑے بڑے اور بھاری جملے نہیں بول سکتی، مجھے دانائی کی باتیں بھی نہیں آتی۔
میں تو سیدھی سادی بندی اس تھپڑ کا حساب لینے آئی ہوں جو ناحق میرے بچے کو پڑا ہے. جب تک وہ استانی آ نہیں جاتی میں یہاں سے نہیں ہلوں گی. وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، یعنی وہی دھاگ کے 3 پات. ان کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی. تیکو ڈسا، میں چٹی ان پڑھ عورت، مجھے ایک اکرما سے پیار ہے، اور دوسرا اپنے ڈھور ڈنگر، میری بکریاں اور گائے، کیونکہ اس سے میرا رزق جڑا ہے. میں نے ایک سفید گائے خریدی، بڑی سونی، بڑی نسلدار، غریب اور یتیم. اس کا شہد جیسا دودھ اکرما کو بڑا پسند تھا. مجھے اس سے محبت تھی، لیکن اس بے حیا کو میری محبت زیادہ دن راست نہ آئی. اکرما چھوٹا تھا جب میرے پیچھے چلتا چلتا گائے کے قریب آ گیا. اس کمزاد گائے نے اسے ٹکر مار دی. ہائے، چیخ چیخ کر اس نے گھر پہ سر پہ اٹھا لیا تھا. حسب عادت انہوں نے دوپٹے کا گولا دوبارہ ہونٹوں پر رکھ لیا اور سر دائیں بائیں ہلانے لگیں جیسے غم دوبارہ تازہ ہو گیا ہو. سر بیچارگی سے لب بھینچے یہ کتھا سن رہے تھے. میں نے دیکھا کہ اکرما کا کھلا منہ خون سے بھر رہا تھا، ایک ٹوٹا دانت، ہونٹ پر چوٹ. میں صدقے، میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا. وہ دن اس گائے کا میرے گھر میں آخری دن تھا. میں تو گھر میں جانور بھی وہ رکھتی ہوں جو اکرما سے مانوس ہو جائے، میری جیسی اس سے محبت کرے. میرا اس کے سوا دنیا میں اور کون ہے؟ وہ گلوگیر لہجے میں آنسو پہنچ رہی تھی. اکرما نے بے چینی سے سر اٹھا کر انہیں روکنے کی کوشش کی، پھر ارادہ ترک کر کے سر گرا لیا. اکرما کی محبت میں وہ شوہر سمیت ہر انسان کا ساتھ فراموش کر دیا کرتی تھیں. سر کے چہرے پر افسوس کے رنگ بکھرنے لگے. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ مایوس نہ ہو. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اسکول کالج میں کبھی کبھار مار پڑ جاتی ہے. تعلیمی اداروں میں یہ عام بات ہے. استاد بھی ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، بچے کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں. ایسی تعلیم مجھے چاہیے ہی نہیں جو مار کھا کر حاصل کرنی پڑے. آپ کی سوچ کچھ اور ہے، میری اور. میں نے نہیں پڑھانا اس کو. نام کاٹ دیں اکرما کا. چل اٹھ میرا پتر. ناشو ماں. اکرما اس سنگین فیصلے پر یکدم ہراساں ہو گیا. بے چینی پورے وجود میں پھیل گئی تھی. اماں میں معذرت کرتا ہوں آپ سے. میں اس ٹیچر سے بھی کہہ دوں گا کہ وہ اکرما پر آئندہ ہاتھ نہ اٹھائے. آپ جذباتی نہ ہوں اور مہربانی کر کے اطمینان سے گھر جائیں. اکرما کا اضطراب دیکھ کر پرنسپل صاحب نے مدافعانہ انداز اختیار کیا تھا. وہ جذباتیت میں انہیں کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے تھے. کیسے؟ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ تب گھر جا چکی ہے. وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھیں، آنکھوں میں شک و شبہات کے فلک بوس مینار. انہیں تو بس آج کے آج ہی یہ معاملہ ختم کر کے جانا تھا. گھر جا کر وہ میری ہی زوجہ ہیں، میں انہیں آپ کا پیغام دے دوں گا. انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا. اپنے تئیں پوری تشفی کرانی چاہیے، لیکن ناشو ماں کے چہرے پر جیسے کئی رنگ آ کر گزرے. آنکھیں چھوٹی ہوئیں جیسے اچانک کوئی انکشاف ہوا ہو، جیسے وہ پوری طرح اس طرفداری کی وجہ سمجھی ہوں. آپ کے بچے ہیں؟ چند پل کی خاموشی کے بعد ایک نہایت غیر متوقع سوال ان کی طرف سے آیا تھا. وہ چونک سے گئے. نہیں، لیکن بس اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی آپ کے بچے کو کچھ کہے تو ہاتھ سیدھا دل پہ پڑتا ہے. میں دل کھول نہیں سکتی، ورنہ آپ کو دکھاتی کہ کتنا بڑا زخم لگے. ان کا دکھ سچا تھا، آنسو حقیقی. سردانیال چپ کے چپ رہ گئے تھے. ایک بوڑھی ماں کے جذبات نے انہیں اس قدر لاجواب کر دیا تھا، گویا کچھ بولنے کے قابل نہ رہے ہوں. اکرما کا جھکا سر مزید جھک کر سینے سے جا لگا تھا. ایک بات مانو گے اسد؟ سبزہ زار پر کتابیں بکھری تھیں اور چمکیلی دھوپ سبز گھاس کی نوک پر دیے کی لوہوں سی روشن کمکموں جیسی روشن تھی. دن بےحد اجلے اجلے تھے، زندگی کے بہار دنوں جیسے، جن میں امید کی کرنیں دھنک رنگ بکھیر دیتی ہیں. وہ قلم منہ میں دبائے نصیحت آمیز لہجے میں کچھ کہنے کو تیار تھی. وہ باتوں کے دوران کبھی بھی اچانک یوں ہی بول دیا کرتی تھی. زندگی میں کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا. ہاتھ اٹھ کر گر جاتا ہے، مگر انسان پھر کبھی اس کی نگاہ میں نہیں اٹھ پاتا. وہ بھلے تمہارے ساتھ رہے گی، مگر کبھی تمہاری پہلے جیسی عزت نہیں کر پائے گی. اس کی سوچ کا پنچھی کہیں اور تھا، نگاہ کا زاویہ کہیں اور. سامع اسد تھا، اور اسد اس کے موضوعات پر حیران نہیں ہوتا تھا. وہ ایک بھٹکی ہوئی روح تھی، اس کی ذہنی روح بھی بار بار بھٹک جایا کرتی تھی. تو میری بیوی کہنے کی بجائے اپنا نام بھی لے سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا. وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا. سویرا کے چہرے پر شرمگی سے مسکراہٹ آ گئی. یہ شخص سنجیدگی کی فضا قائم نہیں ہونے دیتا تھا. میں سنجیدہ ہوں، قسم لے لو تمہارے معاملے میں میں بھی. وہ شریر ہوا تھا، کسی بھی قسم کی ضرورت کہاں باقی رہ گئی تھی. وہ تو اس کے لیے ایک سائے کی مانند تھا، ہر وقت ساتھ ساتھ. نہ بھی ہوتا تو ہر لمحہ محسوس ہوتا رہتا. خود نہ جانے کب پڑتا تھا. اس کے فائنل قریب تھے. اسد کا آخری سیمسٹر تھا، سویرا کا ایک باقی تھا. وہ پڑھائی کے معاملے میں حد درجے سنجیدہ تھی، یہ لڑکا اتنا ہی غیر سنجیدہ. اچانک تم یہ خیال کیوں آیا؟
وہ موضوع پر واپس لانے کے لیے گویا ہوا۔ سویرا جو کہتی تھی وہ ٹوکتا نہیں تھا کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، اس کا دل غبار سے آزاد ہو۔ ہاں، میرا بھائی کل چھوٹی سی بات پر شدید ہائپر ہو گیا، اس کے ہاتھ میں جو بھی آیا پھینکنے لگا، ہر چیز ٹھوکر پر رکھ دی، اس نے مجھے بھی چوٹ پہنچائی، کبھی کبھی اس پر غصے کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے آستین ہلکی سی موڑ کر کلائی دکھائی جہاں ایک چھوٹے سکے جتنا نیل نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب واہ کرنے لگا تھا کہ سویرا نے انگلی اٹھا کر کچھ کہنے سے منع کیا۔ اس کی بات سن کر اسد کے چہرے کی مسکراہٹ تحلیل ہوتی گئی تھی، لیکن میں ڈری نہیں، اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کو زبردستی جکڑ کر بٹھایا اور جب اس کا غصہ کم ہو گیا تو اسے دکھایا کہ امی رو رہی ہیں۔ امی رو رہی ہیں کیونکہ ان کا بیٹا وہی سب کرنے لگا ہے جو ان کا شوہر کرتا تھا۔ جس عمل سے ہمیں نفرت ہے وہی اب ان کا بیٹا۔ وہ چونک کر اس کی انگلیوں کی حرکات دیکھنے لگا، مضطرب کپ کپاتی اور ہلتی ہوئی۔ وہ کہہ کر چند پل کے لیے خاموش ہوئی، پھر اس نے پینسل سے صاف کاغذ پر لکیر کھینچی۔ وہ عجیب سی لکیر تھی، لیکن غور کرنے پر کراس کا نشان بنا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے، کس منہ سے رشتہ مانگیں؟ لوگ کہیں گے جو شخص اپنی بہن کو مار سکتا ہے وہ عادت سے مجبور ہو کر بیوی کو بھی مارے گا۔ گھر میں ایک اور عورت امی جیسی کیوں ہو؟ ایک اور انسان امی جیسی زندگی کیوں گزارے؟ لیکن صرف بیوی کیوں سویرا؟ تم نے صرف بیوی کی مثال کیوں دی؟ اپنی ماں اور بہن پر غصہ نکالنا بھی تو بیمار رویہ ہے۔ یہ ہاتھ تو تبھی روکنا چاہیے جب گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا پہلی بار آپے سے باہر ہونے لگے۔ اس سے اسی وقت ٹوکنا ضروری ہے کہ یہ ایک غیر صحت مندانہ رویہ ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں۔ صرف مستقبل کا ڈراوا بنیاد بنا کر سنبھالنے کی کوشش کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ رویہ تو بہنوں کے لیے بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا بیوی کے لیے۔ بگاڑ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تم درست کہہ رہے ہو، وہ بلا تردد مان گئی۔ پھر وہ اسے غور سے سن رہا تھا۔ بچے جو دیکھ کر جوان ہوتے ہیں وہی عمل اختیار کرتے ہیں، ماحول بھی تو اثر کرتا ہے نا۔ لیکن میں مانتی ہوں کہ انہیں سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ جو کہ ہمارا دھیان وقت رہتے ان پر نہیں جاتا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن اس کی مزید برین واشنگ ضروری ہے۔ اور تمہارے ابو؟ انہیں بھی پسند نہیں ہے کہ میرا بھائی ایسا رد عمل ظاہر کرے، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ یہ بیج انہی کا بویا گیا ہے۔ ایک مسکراہٹ چھپ دکھا کر غائب ہو گئی، ایک تلخ اور زخم سی مسکان۔ کیا تم اپنے ابو سے محبت نہیں کرتی؟ اس نے پرسوچ انداز میں دریافت کیا تھا، آنکھیں خیالات کی یلغار سے سکڑ رہی تھیں۔ شاید کرتی ہوں، اس نے تعصب بھرے انداز میں مجرمانہ سا اعتراف کر لیا۔ محبت بھی کرتی ہوں، ان کی قدم قدم پر بہت کمی بھی محسوس ہوتی ہے، اور میں انہیں تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی، بے ہوشی میں دیکھ کر دکھی ہوتی ہوں، غصہ کرتا دیکھوں تو افسوس ہوتا ہے، شاید یہ محبت کی قسم ہے۔ ہاں، لیکن میں ان کی عزت نہیں کرتی، کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں کر پاتی۔ وہ اب کوہرے کاغذ پر کچھ اور لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اسد اس کی وضاحت پر الجھ گیا تھا، اس لیے پوچھے بغیر رہ نہیں سکا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ محبت فطری ہوتی ہے، یہ ہم اپنی وجہ سے کسی انسان سے کرتے ہیں، اپنی نرم دلی اور ظرف کے ہاتھوں، لیکن عزت ہم بے اختیار ہو کر نہیں کرتے۔ عزت ہم سے اگلے انسان کے عمل کرواتے ہیں، یہی عمل عزت ضائع بھی کر دیتے ہیں، اس لیے میرے دل میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کی تفصیلی بات سن کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اسد اس کی مصروفیت دیکھتا رہا۔ میرا دل چاہتا ہے بہت جلد وہ وقت آئے جب ہم ساتھ ہوں، تم، میں، امی اور میری فیملی۔ میں تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں اور آنٹی کے چہرے پر وہ سکون۔ میں ان کا دوسرا بیٹا بن کر دکھاؤں گا سویرا، انہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ سویرا کے چہرے پر مسحور کن تاثرات پھیل گئے تھے، چہرہ تصور سے ہی دمکنے لگا تھا۔ میری زندگی کا یہی مقصد ہے اسد، میں ساری محنت اسی وجہ سے کر رہی ہوں۔ لوگوں کا مقصد ہاسٹل لائف انجوائے کرنا اور یونیورسٹی کے رنگوں میں مدغم ہو جانا یا پھر محض ڈگری حاصل کرنا ہوگا، لیکن میری تو ساری فینٹیسیز اسی تعلیم سے جڑی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں سویرا، تمہارے خواب اب میری ذمہ داری ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ امی پوچھ رہی تھی کہ سالیہ کی شادی کا کارڈ دیا تھا تمہیں، تمہاری والدہ کیوں نہیں آئیں؟ ان کا پہلا تعارف ہو جاتا ہمارے خاندان سے، میل جول اسی طرح بڑھتا ہے نا۔ وہ پینسل سے کھیل رہی تھی، نظریں جھکی تھیں۔ سالیہ اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ جوائنٹ فیملی ہونے کے باعث تقریب گھر پہ تھی اور امی کو یہ موقع اچھا لگا تھا کہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو اور دھیرے دھیرے تعلق استوار ہو۔ امی کی طبیعت ناساز تھی، ورنہ ان کا ارادہ تھا تم حکم کرو تو رشتہ بھیجوں۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھ کر بولا تھا، شہد اگیں لہجہ، مٹھاس سے بھرپور۔ سویرا گھبرا گئی۔
ہرگز نہیں، مجھے ڈگری مکمل کرنے دو، خود تو فارغ ہو رہے ہو تو تمہیں اب نئی مصروفیت چاہیے۔ اس نے آنکھیں نکالیں۔ شادی کے بعد بھی پڑھتی رہنا، میں کون سا تمہاری کتابیں پھاڑ دوں گا؟ اس کی مستی ختم ہونے میں نہ آتی تھی۔ سویرا سر اٹھا کر ہنسی، پھر ہنستی چلی گئی۔ یہ شخص اس کی زندگی میں بہار کا جھونکا تھا۔ وہ موسم جیسا نہیں تھا کہ بدل جاتا، اس لیے بہار بن کر ٹھہر گیا تھا۔ اپنے گھر بات کرو، امی پہلے پپو کو اعتماد میں لیں گی، آنا جانا ہوگا تو شناسائی قائم ہوگی، جب گرین سگنل ملا تو تشریف لے آئیے گا۔ وہ کتابیں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسد کی نگاہوں سے کیسی بےتابی جھلکتی تھی۔ وہ انجان تو نہیں تھی۔ من پسند انسان کو روز دیکھنا اور پھر بھی دور محسوس کرنا کیسا ہوتا ہے، یہ اس شخص کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا۔ سویرا اٹھلاتی تھی، سویرا مغرور ہوتی تھی اور سویرا محبت میں پور بھیگ جایا کرتی تھی۔ وہ اس کی صبح کا سویرا تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا دن ہوتا تھا۔ وہ آگے آگے چلتی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ اسی شہر میں رہتا تھا، چاہتا تو روزانہ گھر سے آ سکتا تھا، مگر سویرا چونکہ ہاسٹل میں مقیم تھی سو اس نے خود پر بھی یہ واجب کر لیا۔ رات کو، شام میں یا دن کے کسی پہر اگر اسے اس شخص کی ضرورت ہو تو وہ اسے اپنے پاس ملے، اپنے قریب محسوس ہو۔ وہ اس کے لیے بے حد حساسیت کا حامل شخص تھا۔ اس کے لیے وہ ساری کائنات خود میں سمیٹ کر چلتی تھی، تمام خوشی اس میں سمٹ جاتی تھی۔ ہاسٹل کی طویل راہداریاں، جامعہ کے وسیع احاطے، کاغذوں کے پلندوں میں الجھی وہ لڑکی اور لمبے لمبے لہراتے آنچل۔ اس کے ذہن میں یہ لمبی چادریں اڑتی تھیں اور فضاؤں میں اس کے دوپٹے کی سرسراہٹ گونجتی رہ جاتی تھی۔ خزاں سے پہلے، بہار کے درمیان، ناز دکھاتی اس لڑکی کے گرد زندگی تو بس یہی تھی۔ ترتیب سے رکھے گملے تازہ پانی سے تر تھے اور پتوں پر بوندیں اوس کی مانند پھسل رہی تھیں۔ چھوٹے بڑے پتوں کی نوک پر پانی کا قطرہ چمکتا اور پھر ٹپک کر ٹہنی سے لپٹ جاتا۔ یہ کھیل اتنا متواتر تھا جیسے پودوں کو پانی پلانے کے ساتھ نہلایا گیا ہو۔ بجلی بند تھی، برآمدہ روشن تھا مگر کمرے تاریک۔ رقیہ بی بی اندر چھوٹے بڑے کاغذ کے ٹکڑوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ پریشے کے ہاتھ میں قلم اور کاپی تھی۔ امی کو حساب کتاب نہیں آتا تھا، وہ پریشے کرتی تھی۔ لین دین کے معاملات کاپی پر لکھ لیتی۔ جس تاریخ پر گاہکوں نے ادھار پر لیے سوٹوں کی رقم لوٹانی ہوتی وہ نام کے ساتھ درج کرتی، اور ہر مہینے کے اختتام پر جوڑ توڑ کر کے بچت ایک کونے میں لکھ کر صفحہ بند کر دیتی، یعنی نئے مہینے سے نیا صفحہ، نیا حساب۔ وہ سب اندھیرے کی اتنی عادی تھیں کہ اس مردہ سینہ کافی روشنی میں بھی آسانی سے بل پڑ رہی تھیں اور قدم چل رہا تھا۔ ماں کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا طرح بوجھ روشنی ہو جانے کے چونچلوں تک ٹھہر جانے کا تردد نہیں کرواتا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ ان کی بدولت گھر اپنے قدموں پر کھڑا تھا اور سفید پوشی کا بھرم قائم۔ ہر مہینے کی شروعات انگلی کی پوروں سے شروع ہوتی اور ورد کی صورت جاری رہتی، ایک ایک پیسہ، ایک ایک خرچ اور ادائیگیوں کا سلسلہ۔ رقیہ بی بی نہایت ہنرمند تھیں۔ اس گھر کی ایک ایک چیز ان کے ہاتھوں سے لائی ہوئی، کم پیسوں میں مفید اور پائیدار اشیاء، مختلف کپڑے اور نفیس رنگوں کی کترنیں جوڑ کر گھر کے آرائشی غلاف، سلیقے سے میزبانی اور کرینے سے گھرداری کی مہارت، لباس کی کٹنگ، میچنگ اور ڈیزائن میں کوئی کیا ہی ان کا ہاتھ پکڑ پاتا کہ سالوں کی ریاضت تھی۔ سمجھداری اور کم سے کم خرچ میں بہترین کر جانے کا خبت کہ پہناوے اور دکھاوے میں غربت کی بجائے نفاست جھلکتی۔ سب سے بڑھ کر بیٹیوں کی تعلیم میں ان کا رجحان۔ اتنی سمجھ بوجھ اور مضبوطی کہاں سے لے آئی تھیں ایک گاؤں سے اٹھ کر یہاں بسنے والی، جن کی اپنی تعلیم نہ تھی اور بیٹیوں کی تعلیم ایک اضافی خرچہ، لیکن تب بھی۔ پریشے پر سوچ نظروں سے ماں کے چہرے کو تاریکی میں دیکھتی رہی اور ذہن میں جیسے سوچ چھن چھن کر اپنی پرتیں ایک ایک کر کے کھول رہی تھی۔ اختری کا فون نہیں آیا؟ اس کے بیٹے نے آج پیسے دینے آنا تھا۔ نہیں امی۔ پریشے نے گہری سانس لی، کاپی بند کر کے ایک طرف رکھی اور اٹھ کر کھلے ہوئے کپڑوں کی تہ لگانے لگی۔ یہ بند ہو کر دوبارہ بیگ میں جاتے اور خریداروں کو نئے سرے سے کھول کر دکھائے جاتے۔ ان کے تہ لگانے کا طریقہ مختلف ہوتا تھا مگر وہ چار بہنیں اب ماہر ہو چکی تھیں۔ میرے پیپر ہونے لگے ہیں امی، میں سوچ رہی ہوں ان سے فارغ ہو کر کوئی جاب کروں۔ لیکن تم تو پہلے ہی ٹیوشن پڑھا رہی ہو، وہ بھی ساتھ چلتی رہیں گی۔ اور سیے؟ انہوں نے پرسکون لہجے میں اسے کام کرتے دیکھ کر دریافت کیا۔ تم نے سی اے کا سوچا ہوا ہے اور وہی تمہارا اگلا قدم ہے۔ اس کی پڑھائی پہلے ہی آسان نہیں ہے پرا۔ تم ٹیوشن پڑھاؤ گی، کوئی دوسری جاب کرو گی یا اپنی پڑھائی کو وقت ہوگی؟ وہ رسانیت سے پوچھ رہی تھیں۔ پریشے کے ہاتھ سست پڑ گئے۔ سی اے بہت مشکل ہے امی، اس میں داخل ہو جانا آسان ہے، نکل پانا بہت کٹھن۔ یہ ایک طویل سفر ہے، بہت لمبا، مسلسل سخت محنت طلب اور صبر آزما۔ اتنے سال کیسے آپ؟ اور تمہیں محنت کی عادت ہے پرا،
خوابوں پر محنت کی جائے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ مدد شامل کر دیتا ہے۔ میری بیٹی تو اتنی ذہین ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس میں کامیاب ہوگی اور کوئی مرحلہ تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ وہ اس قدر ہمت افزا انداز میں بولی تھیں کہ پریشی کے لبوں پر ایک تشکر آمیز مسکراہٹ لپکی۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، ڈرو مت، میں کبھی تمہیں نہیں کہوں گی کہ تم نے زندگی میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہے۔ اگر کچھ نہ بھی ہوا تو کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ناکامی، ایک ناکامی پوری زندگی پر تو بھاری نہیں ہو سکتی۔ زندگی نے اتنی کامیابیاں بھی تو دی ہیں، تم اپنے خوابوں کی طرف سفر کرو پریشے، تمہارے اس سفر کے راستے میں بناؤں گی۔ تم تو میرا مان ہو آخر، تمہارا ہر فیصلہ مجھے صحیح لگتا ہے۔ ان کی بات پر وہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ اس نے ماں کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، ورنہ روشنی ہوتی تو اس کی آنکھوں میں آئی نمی کی چمک مخفی نہ رہ پاتی۔ میں آپ کو اتنا مشقت کرتا دیکھتی ہوں تو ملال ہوتا ہے، اب ہم بڑی ہو گئی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کا سہارا بنے۔ زندگی بھر کے سکھ کے لیے چند دن فاقے کاٹنے پڑیں تو سودا برا نہیں ہوتا بیٹا۔ رقیہ بی بی اس کے ہاتھ تھپ تھپانے لگیں۔ ابھی میرے اندر استقامت ہے، میری ہڈیوں میں طاقت ہے، مجھے وہ کرنے دو جو میرا کام ہے اور تم وہ کرو جو تمہارا۔ میں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں مضبوط ہوں، وہ میری طرح مشقت نہ کریں بلکہ ایسے ماحول میں اپنی خدمات دیں جہاں ان کی عزت اور قدر ہو، انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق شان سے معاوضہ ملے۔ میں نے تو کومل پر بھی کوشش کی تھی لیکن ان کے الفاظ منہ میں رہ گئے کہ چھوٹے سے اس نیم تاریک مکان میں فون کی گھنٹی تیز تیز بجنا شروع ہو گئی تھی۔ ہاتھ چھوڑ کر انہوں نے پریشے کو اشارہ کیا تھا کہ وہ جا کر کال لے۔ پریشے نے برآمدے میں استری کی میز پر دھرا فون اٹھایا تو اس کے چہرے کے تاثرات یک بدلے تھے، اندھیرے میں جیسے چہرے پر جگنو چمک جائیں۔ السلام علیکم ابو، آواز میں ایسی کھنک پیدا ہوئی جو مختصر سے گھر کے ہر کونے تک گئی تھی۔ یہ سن کر رقیہ بی بی کمرے سے نکل آئیں اور کومل کچن سے۔ باپ کی یہ فون کال سب کا باجماعت سننا پرانا مشغلہ تھا۔ آپ کیسے ہیں ابو؟ بہت دنوں بعد کال کی ہے، ہماری یاد آ رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اس کے لب باپ کی کال پر کھلنے لگتے تھے، بچوں جیسی بے ساختہ خوشی امڑ آتی تھی۔ اچھا، میرا تو یہ خیال تھا کہ کوئی کال اٹھائے گا ہی نہیں، بڑی جلدی کال لے لی، اوپر سے یاد۔ جنہیں یاد آتی ہے نا بیٹا، وہ جیتے جاگتے انسان کو خود بھی فون کر لیا کرتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، اگلی مرتبہ میں خود کال کر لوں گی۔ وہ شکوے پر ہنستی تھی۔ کومل دھیرے سے مسکرائی، وہ کہہ رہی تھی، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ کوئی کال اٹھائے گا نہیں؟ کیونکہ بیٹا پگڑی تمہاری ماں نے اپنے سر پر باندھ لی ہے۔ جس گھر میں عورت مرد کے منہ برابر آنے لگے وہاں شوہر کی اوقات تو دو کوڑی کی ہو جاتی ہے، باپ کی عزت بھی کسی کو یاد نہیں رہتی۔ ابو؟ پریشے کے چہرے کے جگنو ایک ایک کر کے بجھتے چلے گئے۔ امی بغور اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کچھ زیادہ سچ بول دیا یا لہجہ کڑوا لگا ہے؟ مجھے تو بڑا مان تھا تم لوگوں پر کہ میرا کھلایا لقمہ کبھی ضائع نہیں جائے گا، میرا خون حلالی ہے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ جس عورت کے ہاتھوں میں میری اولاد کی لگامیں ہیں وہ انہیں اپنی مرضی سے ہلایا کرے گی۔ ایسا نہیں ہے ابو، امی تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اس نے ایک نظر ماں پر ڈالی، مسکرانے کی کوشش کی۔ رقیہ بی بی ہنوز اسے تکتی رہیں، وہ مسکرائی نہیں۔ اس نے تو ٹھیک ہی رہنا ہے، میرے ہارٹ اٹیک کا جو سبب پیدا کر رہی ہے۔ پریشے، آخر کیا زہر گھول دیا اس نے تمہارے دماغ میں؟ تم تو پڑھی لکھی ہو، بڑوں کا ادب کرنا آتا ہے تمہیں، پھر کیوں تم اس عورت کی باتوں میں آتی ہو جس کے ذہن میں برتری کا خناس سمایا ہے؟ نہیں ابو، بس موسمی بخار تھا، امی نے دوائی لی ہے، اب بہتر ہیں۔ اس کی فون پر گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں، آواز سے ساری شگفتگی غائب تھی لیکن لبوں پر کھلتی مسکراہٹ۔ امی نے تعجب سے اسے دیکھا، کیا وہ واقعی ان کے لیے اتنا فکر مند تھے کہ پرا کو وضاحت دینی پڑے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی ابو، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ رقیہ بی بی نے اس کا کندھا تھام کر فون انہیں دینے کا اشارہ کیا۔ انہیں شک پڑ رہا تھا کہ کچھ اور ہے، یوں نہیں جیسا وہ ظاہر کر رہی ہے۔ پریشے نے دھیرے سے سر ہلاتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور انتظار کرنے کے لیے کہا، تمہارے تایا گھر آئے تھے، عزت و احترام کے ساتھ رشتہ مانگ رہے تھے۔ چلو رشتہ تو چھوڑو، تم لوگوں نے اس کی آمد برداشت نہیں ہوئی، ایسی دیدہ ہوائی، ایسی بے شرمی۔ تم لوگوں کو لحاظ نہیں آیا کہ وہ میرا بھائی اور میرے گھر کھڑا ہے؟ کیا سوچتی ہوگی ان کی اولاد؟ یہ تو میری عزت کو دیکھتی ہوئی ہے وہ چپ رہے، ورنہ ہم بھی آپ کی اولادیں ہیں ابو۔ کومل، وہ کتنی پیاری ہے آپ کو۔ اس نے بہت کچھ ضبط کیا، اس نے کوشش کی اس کے لہجے میں کوئی تاثر نہ بیدار ہو۔ مجھے کیا تم پیاری نہیں ہو؟ زویا اور چھوٹی، میں نے ہمیشہ تم لوگوں کی طرفداری کی ہے، لیکن تم نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ زاہد بھائی اتنے دکھی ہو رہے تھے کہ ان کے بیٹوں نے کبھی ان کے سامنے اونچی آواز نہیں کی اور تم نے ان کی اتنی بے عزتی کی۔ وہ حد درجہ خفا تھے، کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ پریشے کے اندر خالی پن سا پھیلنے لگا۔ آپ جتنا مجھے جانتے ہیں مجھے صفائی دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، کچھ معاملوں میں اپنے دل کی سن لیا کریں ابو،
اس گھر میں عورتیں رہتی ہیں اور ان دیواروں کو اونچی آواز سننے کی عادت نہیں ہے۔ ہماری ماں نے آج تک ہم سے سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ انہیں آپ کی عزت کا خیال نہیں ہے ابو، ورنہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ ہم پر چیختے چلاتے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلتی چلی گئی تھی۔ رقیہ کے چہرے کے خطوط تن گئے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر موبائل لینے کی کوشش کی، مگر پریشا نے گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ مراد نے بھی شاید اس کی ڈھکی چھپی باتوں اور لہجے سے کچھ بھانپ لیا تھا، اس لیے دوسری طرف سکوت چھا گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، جیسے دونوں جانب الفاظ تلاشنے کی جدوجہد جاری ہو۔ شروعات تم لوگوں کی طرف سے۔ ہم لوگ کون ہیں ابو؟ اس کی آواز بھیگ رہی تھی، جیسے باپ کا کھردرا اکھڑا انداز اس پر کاری گزرا ہو۔ بیٹی چاہے جتنی بڑی اور مضبوط ہو جائے، باپ کا ذرا سا سخت لہجہ اس کے دل پر گراں گزرتا ہے اور اسے دکھی کر دیتا ہے۔ نم سے لہجے میں وہ کہہ رہی تھی، ہم آپ کے اپنے ہیں، آپ کا خون، آپ ان کے بھائی بن کر آئے ہیں۔ باپ بن کر سوچیں گے تو آئینہ آپ کو صاف اور اصل عکس دکھائے گا۔ آپ ہمارے لیے مقدم ہیں ابو، لیکن امی سے بدگمان مت ہو۔ باپ ہو یا ماں، والدین کبھی اپنی اولاد کو غلط حرف نہیں سکھاتے، وہ کبھی ان کی غلط تربیت نہیں کرتے۔ بہرحال ان کا لہجہ ہنوز خفگی بھرا مگر گرمائش سے آری تھا، وہ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ تم ان سے معذرت کر لینا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، میری مان کر لینا۔ وہ لفظوں پر زور دے دے کر بولے تھے۔ آخر میں ان کے پاس یہی ایک داؤ بچتا تھا کہ وہ اپنا نام لے کر کوئی کام زبردستی کروا لیں۔ پریشا نے بنا پس و پیش کے حامی بھر لی۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کالج ختم ہو گیا تمہارا؟ وہ اب اطمینان سے پوچھ رہے تھے۔ پریشا بجھے لہجے میں جواب دے رہی تھی، نہیں ابو، اب ایک ہفتہ ہے۔ چلو میں تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، تمہاری ماں آس پاس ہے تو میری بات کرا دو۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سیل فون ماں کی طرف بڑھا دیا تھا۔ رقیہ بی بی فون لیتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ جب وہ چھت کا رخ کرتیں تو یہ اس بات کی سمت اشارہ ہوتا تھا کہ انہیں کوئی سنجیدہ اور تفصیلی بات کرنی ہے۔ پریشا نے خاموش نظر کومل پر ڈالی اور اسی خاموشی کے ساتھ برآمدے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کومل اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پیسے بھیجنے کا کہہ رہے تھے؟ کومل نے استفسار نہیں کیا، مگر پریشا نے پھر بھی کہہ دیا، نہ جانے اس کو سنایا یا خود کو۔ ہاں، 50 ریال بھیج دیں گے، چند ہزار سے خواہشوں کے محل تعمیر ہو جائیں گے۔ کومل طنزیہ ہنس پڑی۔ پریشا کے مدھم لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں منع نہیں کر سکتی۔ کیوں پرا؟ آخر ان کے سامنے تم ہار کیوں مان جاتی ہو، بجائے یہ کہ تم انہیں احساس دلاؤ اور کہو کہ ہمیں ان کے چند روپوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر انہوں نے آج تک اپنا کون سا فرض ادا کیا ہے سوائے نام کا باپ ہونے کے؟ کچھ نہ صحیح، باپ تو ہے نا، جن کا ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں، نہ باپ کا سایہ نہ شفقت۔ اس کے باوجود کیوں؟ کیونکہ مجھے بروکن فیملی سے ڈر لگتا ہے۔ پریشا نے اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ کومل کو اپنا اوپر کا سانس اوپر اٹکتا محسوس ہوا۔ یہ میرا سب سے بڑا خوف ہے۔ وہ سال میں ایک بار گھر آ جاتے ہیں، ہفتے میں ایک بار کال کر لیتے ہیں، چند ہزار بھیج کر اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتے ہیں، پھر بھی محسوس تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی باپ ہے۔ ہم 4 لوگوں کے علاوہ ایک 5واں فرد بھی ہے۔ ہمارے رویے کو نافرمانی کا نام دے کر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو میں ایک ٹوٹا خاندان برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے وحشت ہوتی ہے میرے ماں اور باپ میں سے کوئی ایک ہمیں چھوڑ جائے۔ نہ سایہ ہے نہ شفقت، نام تو ہے نا۔ کومل ششتر سی کھڑی تھی، گنگ اور شل سی، جیسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کیا کہے۔ اتنی ہمت نہ پڑے کہ ایک قدم بڑھا کر وہ اس کے آنسو پونچھ لے۔ یہ پریشا کی کون سی نفسیاتی گرہ تھی؟ وہ تو اسے کچھ اور سمجھتی تھی، بے خوف، نڈر، بے باک اور آہنی۔ لیکن اس لمحے اسے ادراک ہوا کہ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی اپنی کمزوریاں ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے خوف، کوئی کس ڈر کا شکار، کوئی کس انہونی کی وحشت میں مبتلا۔ پریشا کے خوف آج پہلی بار اس پر آشکار ہوئے تھے۔ کچے گھر کی مٹی سے بنی دیواروں کے سہارے کھڑے ٹالی کے پیڑ سے پتے جھڑ رہے تھے۔ صحن صاف تھا مگر ہوا چند پتوں کو پلو میں بھر کر قدموں میں بکھیر دیتی۔ آدھا صحن صاف تھا اور آدھا جانوروں کے احاطے کے طور پر استعمال میں لایا ہوا۔ برسیم کا ڈھیر تھا جس پر 3-4 بکریاں منہ مار رہی تھیں اور ایک گائے وسط میں کھڑی چارہ کھا رہی تھی۔ ناشما پانی سے لبالب بھری بالٹی ایک ایک کر کے بکری کے سامنے رکھتیں، اسے پچکارتیں اور تحمل سے اسے پانی پیتا دیکھنے لگتیں۔ ساتھ ساتھ ان کی گفتگو بھی جاری تھی۔ صحن میں بچھی چارپائے پر بیٹھے وہ خاموشی سے انہیں سنے گئے۔ نانا ابو کے ہاتھ میں پتلی سی چائے کا پیالہ تھا۔ گرم چائے سے اٹھتی بھاپ ان کی سفید داڑھی کی سم ٹیڑھی میڑھی لکیریں بناتی کچھ اوپر جا کر معدوم ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائی تھی۔ ناشما سے ساری بات سن کر انہوں نے ہنکارا بھرا، مجھے لگتا ہے تم نے جذباتیت دکھائی ہے۔ استاد کبھی مار بھی دیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔
انہوں نے نقطہ اعتراض اٹھایا، وہ بھی مار اور سرزنش کو برحق سمجھتے تھے۔ بلا وجہ کا حق؟ وہ ذرا خاطر میں نہ لائیں اور چمک کر بولی، غلطی بھی نہ ہو اور لاوارث سمجھ کر مارتے پھرے۔ میں تو منع کر کے آئی ہوں، ہمارا بچہ پڑھے نہ پڑھے، اسکول آئے یا نہ آئے، پاس ہو یا فیل، ان کی بلا سے کوئی اس کو آج کے بعد ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ فاتحانہ انداز میں اپنا کارنامہ بیان کر رہی تھیں۔ نانا ابو مسکراتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرنے لگے۔ استاد بولا کچھ نہیں کہ اس سے بہتر اپنا بچہ اسکول سے اٹھا لو اور گھر بٹھا لو۔ نہیں، ایسے کیسے؟ کہہ کر تو دیکھے، وہ تو ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ ناشما کو ہنسی آ گئی۔ ہمارے اکرمہ جیسا پورے اسکول میں کیا، پورے آروپ میں کسی اور کا بچہ ہے کیا؟ ایسا قابل بچہ وہ گنوائیں گے تھوڑی۔ تم اکرمہ کی محبت میں اندھی ہو چکی ہو۔ ان کے چہرے پر اطمینان بھری مسکان تھی۔ ہر ماں ہوتی ہے، اور میرا بچہ تو تارا ہے۔ وہ اب جوش و خروش سے اکرمہ کی خوبیاں گنوا رہی تھی، پھر اٹل اور حتمی لہجے میں بولی، اب سے اکرمہ کا جو بھی اسکول بدلا، داخلے کے وقت ہی استادوں کو ہدایت کرانا کہ ہمارے بچے کو مارنا منع ہے۔ پچھتا رہی ہوں کہ میرے خالی دماغ میں یہ بات اتنی تاخیر سے کیوں آئی۔ داخلے کے وقت سے ہی تاکید کر دی جائے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ اپنی عقل پر مات کرتی ہوئی اٹھی تھیں اور بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں آ گئیں۔ اکرمہ گرم دودھ میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اماں سر کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ ابھی ہلکا ہلکا خفا لگ رہا تھا، کتنی خفت اٹھانی پڑی تھی اسے۔ سوچ رہے ہوں گے بڑی خطرناک عورت ہے، آئندہ اس کے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ واقعی اپنی فتح پر پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ اکرمہ مصنوعی ناراضی سے جھنجھلا گیا۔ اتنی بھی زور کی نہیں لگی تھی مجھے، مس تو سب کو مارتی ہے۔ اسے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے طوطے کیوں دیکھے تھے، اور دیکھنا بھی کیا، ایسی بے خودی کہ مس کو سیدھا اسے تھپڑ ہی جڑ دینا پڑا۔ دیکھ میرا بچہ، ماں اپنے بچے کے لیے شیرنی ہوتی ہے، خود بھلے خونخوار نظر سے دیکھ لے مگر کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ بس جب تک میں زندہ ہوں تجھے اپنے پروں میں چھپا کر رکھوں گی، کسی میں ہمت نہیں ہوگی تجھے کچھ کہہ سکے۔ وہ لاڈ سے اس کے ماتھے کے بال سہلا رہی تھیں۔ اکرمہ سن کر قدرے مضطرب ہوا۔ آپ زندہ ہی رہیں گی، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اسے یہ جب تک والی بات سخت ناگوار گزرتی تھی، منہ پھلا کر بولا، آہا ہاں میرے جگر کا گوشہ، میری آنکھوں کی چمک۔ آپ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں؟ آنکھوں میں اشتیاق بھر کر پوچھا۔ اتنا سارا، انہوں نے باہیں پھیلا کر بتایا تھا۔ اکرمہ کی کھنکدار ہنسی کمرے میں گونجی، چہرے پر آسودگی پھیلی۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا ناشما؟ اسے اس بات پر مہر سب چاہیے تھی۔ اس کے ذہن کے نہا خانوں میں کبھی کبھی جدائی کے خوفناک سے تصور ابھرتے تھے۔ وہ دل کی تسلی کے لیے اکثر ایسے سوال پوچھا کرتا تھا۔ ہاں میرا پتر، اللہ سے دعا کرتی ہوں وہ مجھے اتنی مہلت دے، میں اپنا بیٹے کو بڑا کر سکوں، اپنی آنکھوں سے جوان ہوتا دیکھوں، اس کی خوشیاں، اس کی کامیابی، تجھے فتح کے زینے چڑھا کر پھر سکون سے مر سکوں گی۔ اماں نہیں، اس کا معصوم سا دل لرز گیا تھا، چہرے پر ایک دم ناراضی ابھری تھی۔ یہ بات اسے خوف زدہ کر دیتی تھی۔ ناشما کے بغیر اس کے لیے جینا محال تھا۔ اتنی سی عمر میں اس کے لیے زندگی کا مفہوم ناشما کا چہرہ تھا، اس کے سوا سانس لینے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کو کچھ ہوا اس سے پہلے میں مر جاؤں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ کون میرا خیال رکھے گا؟ سبز آنکھوں میں قطعیت تھی، عجیب سا جنون تھا۔ ناشما نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہ میرا چاند، میری زندگی بھی تجھے لگ جائے، تو نے تو بھی دنیا دیکھنی ہے۔ اتنا بڑا ہونا ہے کہ چہرے پر لمبی لمبی سفید داڑھی ہو، بادشاہوں جیسی سلطنت ہو، خوشیوں سے بھری جنت ہو، تو میرا سہارا ہے۔ میں تو اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں تو بڑا ہو کر جب گلی میں نکلے تو دیکھنے والے کہیں، وہ دیکھو عاشی کا بیٹا جا رہا ہے، ایک شیر جا رہا ہے، اور میری آنکھیں تجھے دیکھ دیکھ کے ٹھنڈی ہوں۔ وہ کئی بار دہرائی خواہشات ایک مرتبہ پھر اسے سنا رہی تھیں۔ خواہشوں اور خوابوں کی ایک طویل فہرست تھی جو انہوں نے پلو سے باندھ رکھی تھی، جس میں نت نئی امنگوں اور آرزوؤں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ ناشما نے کبھی اس سے اپنی کسی اور خواہش کا اظہار کیا ہو جو ان کی ذات سے جڑی ہو یا جو انہیں فائدہ پہنچا سکے۔ وہ صرف اس کی بھلائی چاہتی تھیں اور بدلے میں حاصل ہوئی بے پناہ خوشی۔ اکرمہ کی سماعتوں نے یہ بھی نہیں سنا تھا کہ ان کے منہ سے کبھی اپنی زندگی کا کوئی کاش نکلا ہو، کوئی حسرت، کوئی تمنا، کوئی خواہش ناتمام، کوئی اور ناآسودگی، کچھ بھی نہیں۔ اکرمہ وہ نعمت تھا جس سے ان کی جھولی بھر گئی تھی، وہ انعام تھا جو ایک نوازش، ایک تشکر کے احساس تلے پور پور ڈبو کر انہیں سونپ دیا گیا تھا۔ وہ ان کی ذات کا محور تھا، ان کی پوری دنیا اسی کے گرد گھومتی تھی، وہ اپنی تمام چکر اسی کے مدار میں پورا کرتی تھیں۔ ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی رہ گیا تھا کہ اکرمہ کو کوئی کانٹا نہ چبھے۔ ناشما کی محبت انمول تھی، بے مول تھی، لازوال بھی اور بے مثال بھی۔
یہ پہلی اور آخری دفعہ تھا کہ اکرما کو اسکول میں تھپڑ پڑا تھا۔ اس کے بعد کسی انسانی ہاتھ نے اس کے گال کو نہ چھوا۔ نعش و ماں نے اپنی کہی بات پر عمل کروایا تھا۔ اسے اسکول میں صرف اسی شرط پر داخلہ دلوایا جاتا تھا کہ اسے کوئی استاد مارے گا نہیں، اسے سزا نہیں دے گا۔ انہیں صرف ڈانٹنے کی حد تک اجازت تھی اور شکایت اس کے بڑوں تک پہنچانے کی۔ اس کے رزلٹ سے انہیں سروکار نہیں تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بچہ نہیں بگڑے گا، چاہے اسے مار نہ بھی پڑے۔ وہ شروع سے ذمہ دار بچہ تھا۔ نعش و ماں نے کبھی اسے نہیں کہا تھا کہ وہ بستہ کھولے اور کتاب اٹھا کر پڑھ لے۔ وہ ہمیشہ بنا کہے یہ کام خود بخود کرتا تھا، چاہے اسکول ہو یا مدرسہ۔ اکرما اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاتا تھا۔ اس نے کبھی پڑھنے سے جی نہیں چرایا تھا۔ نعش و ماں کو اس کی ایک ایک عادت پسند تھی۔ وہ اس کا اسی طرح خیال رکھتی تھیں جس طرح وہ تھا، جو مزاج اس نے پایا تھا۔ اگلے روز سے نانا ابو ہر دن اسکول آنے لگے۔ وہ تفریح کے وقت اکرما کو فریش جوس پلانے آتے تھے، کبھی گاجر کے جوس کا گلاس، کبھی کینو کا جوس اور کبھی گنے کا۔ سر اسے آئے روز کلاس سے بلا کر گیٹ پر لے جاتے۔ اکرما کو وہ گلاس سر کے سامنے پینا پڑتا تھا اور باقاعدہ اصرار پر ختم کرنا پڑتا تھا۔ وہ خفت کا شکار ہوتا تھا۔ سر کے سامنے اسے عجیب سی شرمندگی گھیر لیتی تھی۔ اس کی شرمیلی فطرت بار بار حاوی ہوتی تھی۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، اسے سارے احساسات سمجھ آتے تھے، لیکن بس ایک انکار کی سکت اس میں پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ اپنی کیفیت لفظوں میں پرو کر بیان کرنا نہیں آتی تھی۔ وہ آج بھی انہیں کسی چیز کے لیے منع نہیں کر پاتا تھا۔ نہ جانے یہ اس عظیم محبت کی قدر میں احترام کا مظاہرہ تھا یا اسے ان کے ہر عمل پر آنکھ بند کر کے اعتماد تھا۔ خیر جوس تو ایک بہانہ تھا۔ در حقیقت نانا ابو آدھی چھٹی میں نعش و ماں کے اصرار پر یہ دیکھنے آتے تھے کہ اکرما ٹھیک تو ہے نا، اس کے چہرے یا ہاتھوں پر دوبارہ تو کوئی مار کا نشان نہیں ہے۔ اس کا چہرہ ویسا ہی کھلا ہوا ہے جیسا گھر سے نکلتے وقت شوخ و باغ بہار تھا۔ اس کا یہ معمول دیکھ کر ایک دن سر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، کبھی کبھار حد سے زیادہ مٹھاس بھی زہر بن جایا کرتی ہے۔ ان کی یہ بے لوث مگر شدت سے بھرپور محبت اس بچے کو اپاہج کر دے گی۔ لاؤنج میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ڈوبتے سورج کی غماس کھڑکیوں کے پردوں سے نرم لہروں کی صورت نیچے اتر رہی تھی۔ دیواروں پر لگے فریمز میں قید یادیں جیسے خاموشی سے ہولے ہولے سانس بھر لیتی۔ ہیزل اس کے آگے پیچھے بھاگتے قدموں میں لوٹ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی تو قدم بچا بچا کر دھرتی تھی کہ اس کی پسندیدہ بلی جس سے وہ شدید محبت کرتی تھی پر پاؤں نہ پڑ جائے۔ ہیزل باز نہیں آئی تو وہ جھنجھلا کر جھکی۔ کیا ہے ہیزل؟ جھک کر اس نے ہیزل کو اپنے باہوں میں بھرا اور سینے سے لگاتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ہیزل جب تک اسے لاڈ نہ کر لیتی اس کے اندر کی بے چینی اسے سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ گلے رانا سے پیار سمیٹنے پر وہ خوش ہو گئی۔ اس گھر میں شاید وہ واحد جاندار تھی جو اس نک چڑیا اور اکھڑ لڑکی سے پیار لے سکتی تھی اور جو اس سے دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ لاؤنج میں امی بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ ان کی کھلی آنکھیں کھڑکی سے پار کسی منظر پر جمی تھیں۔ بڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ وہ بغیر کسی آہٹ کے گھر میں چلا کرتی تھی، ایسے کہ گھر کے دو افراد کو خبر نہ ہو کہ یہاں کسی تیسرے وجود کا بھی احساس ہے۔ فرش پر بچھا نرم قالین قدموں کی چاپ کو اپنے اندر جذب کر لیتا اور درمیان میں رکھا لکڑی کا میز اپنے اوپر سجی پیالیوں اور مختلف کتابوں کے ساتھ گویا اس کی موجودگی کو ڈھانپتا۔ جہاں وقت ذرا آہستہ چلتا تھا اور باتیں، تعلقات اور جذبے ادھورے رہ جایا کرتے تھے۔ رانا اٹھ گئی بیٹا؟ سر اٹھا تھا تو مسکراہٹ چہرے پر بکھری تھی۔ پھر نرم لہجے میں اسے پکارا گیا۔ گلے رانا چند پل خاموشی سے ان کے سوال کو دیکھتی رہی۔ وہ تو کبھی شام ڈھلے نہیں سوتی تھی، وہ اتنا سو بھی کہاں پاتی تھی، مگر یہ اس کی ذات سے جڑے کچھ نادیدہ اور غیر موجود دریافت شدہ معمے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ کھڑکی کے پردے ہلکے سے سرک رہے تھے، باہر کی شام اندر جھانک رہی تھی۔ دور کہیں گاڑی کے گزرنے کی مدھم آواز دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کو روندتی ہوئی اس خاموشی کو ایک ردھم دے گئی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی تھی۔ یہاں میری گود میں سر رکھو۔ کتنے دن ہو گئے ہم ماں بیٹی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ تم اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی ہو، پیپرز چل رہے تھے نا؟ وہ ملائم لہجے میں کہہ رہی تھیں جیسے کوئی درخواست کرتا ہے، سامنے کھڑی بلند فصیل گرانے کی صحیح کرتا ہے۔ گلے رانا کو عجیب سا احساس ہوا، نہ جانے کیوں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ اس کی چھٹی حس نہایت تیز تھی۔ وہ لہجوں کی گرمی اور مہک سے ارادیت کی بو پا لیا کرتی تھی۔ چند لمحے وہ الجھن میں گری انہیں دیکھتی رہی۔ امی کے ابرو اٹھے جیسے وہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ کس سوچ میں الجھ گئی ہے۔ رانا نے ہلکی سی سانس اندر کھینچی، دوپٹہ کندھے سے اٹھا کر درمیانی میز پر رکھا اور پیر اوپر صوفے پر کر کے ان کی گود میں لیٹ گئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ بالکل ہلکے سے گھنگریالے تھے، جیسے کوئی لٹ انگلی میں لپیٹ کر 2-3 بار بل دے کر چھوڑ دی جائے۔ غور نہ کرنے پر تو یہ بل نظر بھی نہ آتے تھے۔ پلوشا کی سالگرہ تقریب کیسی تھی؟
انہیں بیٹی کی اس ادا پر بے پناہ پیار آیا۔ وہ اس کی گود میں بکھرے بال سہلاتے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ابھرے۔ ہیزل بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ جیسی شاندار، شہزادیوں جیسی۔ وہ اپنی والدین کی اکلوتی اولاد ہے، ایسی پارٹیز تو اس کے شایان شان ہونی چاہیے نا۔ وہ دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ انہیں یک گونا سکون کا احساس ہوا۔ یعنی لطف اندوز ہوئی میری بیٹی، تم تو جانے پر راضی نہیں تھی، اس لیے میں نے اصرار کیا تھا۔ ان کا لہجہ مزید شیریں ہو گیا۔ گل رانا نے سر ہلکا سا سرکایا۔ میں لطف اندوز ہونے نہیں گئی امی، تعلق نبھانے گئی۔ مجھے ایسی چیزوں میں کوئی چاہ محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تم کیا کوئی بڈھی روح ہو جو ماں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری تو یہی عمر ہے بیٹا۔ وہ ہلکا سا ہنستی تھی۔ گل رانا بھی دھیرے سے مسکرائی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی یہی پسند کرے، میری ترجیحات کچھ اور ہیں، کچھ مختلف، کچھ عجیب۔ آخری الفاظ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ تمہاری ساری دوستیں ہوں گی وہاں؟ جی سب آئی ہوئی تھیں۔ اس بار اس نے فلسفہ بولنے سے اعتراض برتا۔ امی کو اگر اس میں کچھ انسانوں والے طور طریقے دے کر تسلی ہوتی تھی تو اس نے سخاوت دکھا دی، ورنہ دوستیں اور اس کی۔ تم اپنی دوستوں کو گھر کیوں نہیں بلاتی؟ کبھی کھانے پہ، چائے پہ، گھر میں رونق لگ جائے گی۔ پلوشا آ تو جاتی ہے کبھی کبھار، کبھی میں چلی جاتی ہوں۔ پلوشا کے علاوہ؟ وہ بے ساختہ ٹوک کر بولی۔ میں تمہاری دوستوں سے ملنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں وہ بھی آ کر مجھ سے فرمائشیں کریں، تمہاری کچھ باتیں بتائیں، شرارتیں، کچھ خفیہ عادتیں جن سے صرف دوست آگاہ ہوتے ہیں، مگر تم کسی کو بلاتی ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہے گل رانا؟ باقی لڑکیوں کی طرح تم اپنی دوستوں کو گھر کیوں نہیں لاتی؟ ان کی آواز سنجیدگی اختیار کرتی گئی تھی۔ بالوں میں چلتی انگلیاں دھیرے دھیرے پتھر کی ہوتی گئیں اور وہ اس کے سر میں گڑتی گئیں۔ اس کی آنکھیں اتنی توجہ سے چھت پر مرکوز تھیں کہ پھر چھت اس پر جھکتی جھکتی آنکھوں کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ زرد مدکوک سی دوپہر کی دھوپ میں اسکول کی فضا گھنٹی کی آواز سے جھنجھنا اٹھی تو راہداریوں میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ آمنے سامنے سے گزرتے ٹکراتے بچوں کی قدموں کی چہل پہل ایک دم بڑھ گئی۔ بستوں کی پٹیاں کندھوں سے پھسلتی، بھاگ دوڑ، ہنسی کے چھوٹے چھوٹے فوارے حسب معمول ہر طرف بکھرنے لگے۔ کلاس روم کے اندر اب ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ سفید تختے پر آدھا مٹا ہوا سبق، میٹھے میٹھے الفاظ کی ہلکی سیاہی اور کھڑکی سے آتی ہوا جو پردے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ اس روشنی میں ایک بچی نہایت سکون اور سست روی سے اپنی کاپی بند کر رہی تھی، جیسے روز کے دہرائے ایک معمول کو احتیاط سے انجام دے رہی ہو۔ اس کی مس دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک مانوس سی نرمی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں، کچھ ٹھہر کر، کچھ سوچ کر اور بے حد محبت میں گوند کر۔ گلے؟ انہوں نے آہستہ سے آواز دی۔ بچی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تیرنے لگا۔ گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ جلدی سے بستہ بند کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بال آگے سے کٹے ہوئے، ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور ایسے میں وہ بے حد معصوم سی گڑیا نظر آتی تھی۔ مس پٹھان اس کے قریب آئیں، گھٹنوں کے بل ذرا جھکیں تاکہ ان کی نظر اس کے نظر کے برابر آ جائے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا؟ آج میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گی، آپ کی مما سے ملنے، ان سے دوستی کرنے۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے کچھ تھم گیا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کی ایک نازک سی لکیر ابھری، جیسے کسی نے اچانک اس کی دنیا میں ایک رنگ بھر دیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، مس آپ سچی آپ میرے گھر چلیں گی؟ اس کی خوشگوار حیرت پر مس پٹھان مسکرائیں، وہ مسکراہٹ جس میں یقین بھی تھا اور اپنائیت بھی۔ ہاں، آج آپ مجھے رستہ دکھاؤ گی، آپ لے کر چلو گی نا مجھے؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھیں۔ بچی کی مسرت دیدنی تھی، وہ تیز تیز سر ہلانے لگی تھی۔ مس پٹھان نے پیار سے اس کا گال سہلایا اور اس کی انگلی تھام کر پارکنگ کی سمت بڑھتی چلی گئی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھیں۔ اس نے بھاری بستہ اٹھا رکھا تھا، مگر اس لمحے اس کے قدموں میں ایک نئی ترنگ تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے آتی دھوپ بے حد نرم ہو گئی تھی۔ گاڑی کی فضا میں ٹھنڈک تھی۔ باہر بچوں کا شور دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا، مگر یہ مختصر سے لمحے بے حد قیمتی ہو گئے تھے۔ گاڑی اسکول کی سڑک سے نکل گئی تو مس نے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی تھیں۔ گلے پہلی مرتبہ چہک رہی تھی اور ان سے بے تکلف ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اپنی کلاس ٹیچر کے ساتھ تھی، جو اس کے ساتھ ہنس رہی تھیں، ہنسا رہی تھیں۔ اس کا گھر اسکول سے دور نہیں تھا، اسے سڑکوں کے نام نہیں آتے تھے، مگر کون سا موڑ کس طرف مڑنا ہے اچھی طرح سے یاد تھا۔ مس پٹھان نے راستے سے اسے آئس کریم کھلائی، چاکلیٹ لے کر دیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مس پٹھان اس کے ساتھ کیوں جا رہی تھیں۔ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ مس پٹھان کو وہ آنے والے دنوں میں اسکول میں نہیں دیکھے گی۔ وہ تو اس خوشی میں مبتلا تھی کہ اسے یہ اعزاز ملا تھا۔
سب نے دیکھا تھا کہ وہ مس کی گاڑی میں سوار ہو رہی تھی۔ غرور و ناز سے اس کی ناک کتنی اونچی ہو گئی تھی۔ مس پٹھان نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ چاکلیٹ دونوں ہاتھوں میں تھامے گاڑی سے اتری اور مس کو لیتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج میں آتی اسے اندازہ ہوا تھا کہ باہر کا دروازہ کیوں کھلا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی، کچھ بھی سوچنے کا وقت نکل چکا تھا۔ اسے اب یاد نہیں پڑتا تھا کہ وہ کیسی آوازیں تھیں، کیا باتیں تھیں، مگر کچھ بھی خوشگوار نہیں تھا، کچھ بھی صحیح نہیں تھا۔ وہ دونوں اس چھت تلے کھڑی تھیں۔ وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی اور کن اکھیوں سے مس پٹھان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور وہ لب باہم پیوست کیے چپ کھڑی تھیں۔ چیخ و پکار تیز تھی اور ناقابل برداشت تھی۔ چند پل بعد اس کے بابا غیظ و غضب کا شکار ہو کر باہر نکلے اور قدموں میں آئی چیز کو دوسری سمت ٹھوکر سے اچھالتے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑی تھیں۔ انہوں نے لاؤنج سے گزرتے ہوئے یہ دیکھا تک نہیں تھا کہ دو نفوس یہاں پر استیدا تھے۔ 2 پل بعد امی باہر نکلیں۔ ان کی رنگت بھی سرخ تھی، مگر ان کی پہلی نظر ان دونوں پر پڑی تھی اور وہ فوراً ہوش میں آئی تھیں۔ آنکھوں میں الجھن سی اور چہرے پر غیر فہم سا تاثر۔ گلے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، لیکن مس پٹھان نے دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتی ہوئے قدم بڑھانے میں پہل کی تھی۔ وہ یوں ظاہر کر رہی تھیں جیسے انہوں نے کچھ سنا نہیں ہے، نہ انہیں کچھ پتہ چلا ہے، مگر وہ اپنی ماں کو جانتی تھی۔ مس پٹھان کو لیتی ہوئی وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں تو ان کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ لاؤنج کے صوفوں پر پھینکی اور بستہ کندھوں پر ہی لٹکائے وہ کچن کی طرف بھاگی تھی۔ اسے مس پٹھان کے لیے میزبان کے فرائض بھی تو نبھانے تھے۔ کچن میں آ کر اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ جوس؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فوراً چٹکی بجائی اور کانچ کا گلاس بھاگ کر اٹھا لائی۔ پھر اس نے فریج کھولا اور ہونٹ چباتے ہوئے سوچنے لگی کہ کون سا ڈبہ اٹھائے۔ جتنی دیر وہ کچن میں رہی امی نے اندر آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے جوس تو گلاس میں انڈیل لیا، مگر وہ کس چیز پر رکھ کر یہ گلاس پیش کرے؟ اس سے تو اور کچھ اٹھایا نہ جاتا کہ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ لہٰذا ہتھیلی پر ہی گلاس رکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نکلی۔ وہ ابھی آدھے راستے میں تھی کہ اس نے مس پٹھان کو لاؤنج سے گزر کر باہر جاتے دیکھا۔ اس نے بےتابی سے پکارا، مگر انہوں نے سنا نہیں تھا۔ وہ لاؤنج تک پہنچی تو اس کی ماں کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ ان کی آنکھیں متورم تھیں، روئی روئی سی، اور چہرے پر عجیب سی سختی۔ تم انہیں گھر لے کر آئی ہو؟ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا، بیزاری تھی، اور سب سے بڑھ کر تم میری اجازت کے بغیر انہیں گھر کیوں لے کر آئی ہو؟ آئندہ ایسا کرو گی؟ انہوں نے تیکھی نگاہیں اس پر گاڑتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اسے جواب نہیں بن پڑا تھا، جواب دینا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ قدم قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی تھیں اور 2 پل اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ یہ تھپڑ کی شدت تھی یا بستے کا بوجھ نہ سہار پانے کی سکت؟ وہ یہ وزن لیتی ہوئی زمین پر گری تھی۔ جوس سے بھرا کانچ کا گلاس اس کے گرنے سے قبل ایک شدید چھنکار پیدا کرتا چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی، پھر اسی تیزی سے صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کھلے بال کندھے پر جھول گئے تھے۔ رانا؟ وہ دم بخود سی رہ گئیں۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانے پر پھیلا رہی تھی۔ اتنے دوستانہ ماحول میں گفتگو کرتے انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے یوں دور ہوئی جیسے اس کی ماں اسے کوئی نقصان پہنچا دیں گی؟ کیا ہوا بیٹا؟ مجھے بات کرنی ہے تم سے، میری کسی بات کا برا؟ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ غور کرنے پر اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ ماں کا سامنا کرنے پر جیسے اسے ضبط سے گزرنا پڑ رہا ہو۔ وہ چند لمحے غور سے اس کو دیکھتی رہیں، پھر لب کشائی کی۔ ہم تمہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے، تمہارے بابا کے ایک دوست کا بیٹا۔ تمہارے بابا؟ اس نے دہرایا۔ یعنی آپ کی شوہر؟ اس نے ہلکا سا ہنس کر کہا۔ چہرے پر طنز ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بھی کہوں آج آپ کو مجھے گود میں لٹانے کا خیال کیسے آیا؟ آپ کی تو آغوش بھی غرض کی ہے، ممتا کو کرنسی کی طرح کیش کیسے کرنا ہے یہ آپ کو خوب آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا، کوئی تیز دھار احساس تھا، بدتمیزی تھی تو انتہا کی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے بولی۔ ان کے لہجے میں تیش نہیں تھا، مگر خفگی ضرور تھی، جیسے یہ بدلحاظی ان پر گراں گزر رہی ہو۔ کیا تمہیں تمیز چھو کر نہیں گزری؟ اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات کون کرتا ہے؟ تم بھول کیوں جاتی ہو کہ جس چھت کے نیچے کھڑے ہو کر تم یہ سکون سے کہہ رہی ہو یہ انہی کی فراہم کرتا ہے، اور تمہاری اب تک کی ہر ضروریات انہی کی مرہون منت۔ ہاں، یہ تو میری بدقسمتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے تو اسی جہنم کدا سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے پاؤں برف میں اتارے تھے، مگر ایک دم لبوں نے اس کی زبان پکڑ لی۔ نکلنے والے اگلے الفاظ دل تھام کر رہ گئے تھے۔ وہ راز سہم گیا جو آج وہ اپنے ہاتھوں آشکار کرنے جا رہی تھی۔
آگ صرف جہنم میں نہیں ہوتی، دنیا میں اکثر برف بھی جلا دیا کرتی ہے۔ بہرحال میرے لیے وہ آپ کے شوہر ہی ہیں، آپ ان کے حکم مانیں، میں اس کی پابند نہیں ہوں۔ بیٹا تم اتنی بدگمان کیوں ہو؟ ان کی آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو آ گئے تھے۔ اس کی باتوں سے ان کا دل دکھ جایا کرتا تھا۔ وہ عجیب سے چھو جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس پر یہ آنسو اثر نہیں کر رہے تھے۔ امی، مجھے ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری زندگی میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے اور مجھے ان کے طریقے پر چلنے سے کوئی خوشی نہیں ملتی، اس لیے آپ یہ جان لیں کہ میں ان کی مرضی سے تو کبھی شادی نہیں کروں گی، نہ ان کی پسند کے لڑکے سے ملوں گی۔ آپ شوق سے کریں ان کی تابع داری، میں تو مر کر بھی نہیں کر سکتی، میری بات ان تک منوان پہنچا دیں۔ وہ درستی سے کہتی ہوئی ایک جھٹکے سے مڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جو شعلے نکلتے تھے وہ انہیں چھپانے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ اس کی باتیں ہی جلا کر خاکستر کر دیتی تھیں۔ آنکھوں کی آگ تو بچا کر رکھ لینا ہی عقل مندی تھی۔ ہیزل اس کے پیچھے سرپٹ بھاگی تھی۔ وہ سمجھ جاتی تھی کہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کا وجود ضروری ہے۔ اس گھر میں آخر وہ واحد جاندار تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی اور اس کے ناز اٹھاتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو کپکپاتے رہے اور منظر لرزتے رہے۔ ان کے آپس میں جکڑے ہاتھ بھی راشہ زدہ ہو رہے تھے۔ ان کی کتنی کوشش ہوتی تھی کہ سب کچھ بہتر ہو جائے، دراڑیں بھر جائیں، خلا پر ہو جائے اور درمیان میں پڑی خلیج ختم ہو جائے، مگر اس کا وہ سنگلاخ سا دل، وہ آہنی لہجہ، وہ پتھر سے نوکیلے الفاظ اور آگ آگ سے تاثرات اور نفرت، یعنی آپ کا شوہر، جہنم کدہ، کرنسی جیسی مامتا، غرض کی آغوش، برف اور پاؤں۔ وہ آپ کے شوہر تو ہو سکتے ہیں مگر میرے باپ نہیں، اور میری زندگی میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور پاسٹ اور پریزنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ صرف گل رانا کا ہمیں پاسٹ نظر آ رہا ہے اور اس کا پریزنٹ نظر آ رہا ہے، باقی بھی کریکٹرز کے پاسٹ ہمیں وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کون سے کریکٹر کا کون سا پاسٹ ہے۔ اچھا، اور میں نے تو دھیان نہیں دیا لیکن ایک کامنٹ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کامنٹ میں کہ گل رانا کے فادر کا نام عباد ہے، تو شاید آپ لوگوں نے دھیان دیا ہو، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ جن سے بدتمیزی کری ہے، مے بی وہ ماریا ہو، ماریا اور عباد کی شادی ہو گئی ہو، مے بی حالانکہ جو دکھایا جا رہا ہے اس میں تو ان کی بہت اچھی کیمسٹری ہے، لیکن وہ دوسرے والی کیمسٹری ہے نا، بھائی بہن والی، بھابھی دیور والی، کزنز والی۔ تو اسد تو کہیں اور اپنا ٹانکا فٹ کر آگے بیٹھا ہوا ہے سویرا کے ساتھ، اور ماریا یہاں پر اس کا انتظار کر رہی ہے اسد کا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پروفیسر کے ساتھ بھی کیا لنک ہے اس کا، گل رانا کا؟ پروفیسر کون سے ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہوتی ہے گل رانا؟ اور کیا باقی اس کے فادر نہیں ہیں؟ اور اگر اس کے فادر ہیں تو کیوں اتنے تلخ ہیں وہ؟ اور اگر یہ ماریا ہے تو پھر ماریا کا تو بہت برا گزرا ہے سارا کا سارا، اس کی لائف جو ہے بچپن میں بھی، پھر اگر اس کی شادی ہو گئی ہے عباد سے اور وہ اس کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کر رہا، تو پھر کیونکہ عباد کو بھی بہت مین کریکٹر دکھایا ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ ٹائم دیا گیا ہے ناول میں، تو مے بی۔ اور پریشے کے فادر بھی زندہ ہے، اور وہ مطلب ان کو خرچہ دیتے ہیں، بہت کم دیتے ہیں، ایسی کچھ ہوگی ان کی زندگی۔ اور کومل کا رشتہ نہیں ہو پایا، اور کیا کیا ہوا ہے، اور اکرما اور اس کی مدر، سویٹ سی ان کی بانڈنگ ہے، لیکن اتنا زیادہ پیار دکھایا جا رہا ہے تو پھر ڈر لگتا ہے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ ہاں جی، تو ان کو کچھ ہو نہ جائے، ہے نا، تو ڈر لگتا ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ اور بس کچھ خاص نہیں ہو رہا۔ سویرا کا بھی کریکٹر وہ بھی اچھا ہے، پیارا ہے، لیکن ماریا مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ میں چاہتی ہوں ماریا اور اسد کی شادی ہو جائے، حالانکہ نہیں ایسا ہوگا۔ چلے جی، آہستہ آہستہ کہانی بڑھ رہی ہے، آگے ہوتی ہے اگلی قسط میں ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔